بالکل. ٹھیک ہے. علمی ترقی جو ہوئی ہے نا وہ اس سے ہٹ کے بھی ہے، جو حقیقتاً جہاں علم نے ترقی کی ہے، انسان کے فہم نے ترقی کی ہے، تو اب وہ چیزیں آپس میں ایک دوسرے سے الگ الگ دو اسٹریمز بن گئی ہیں. پھر کبھی کبھی ان میں مطلب ٹسل والی صورتحال بھی پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ بڑا مشکل ہے کیونکہ وہ مانیں گے ہی نہیں. آپ جو بھی بولیں گے تو وہ ہاں آپ بول کے دیکھ لیجئے سائنسی چیزوں یا دوسری چیزوں کو، تو جو اہل مذہب ہیں ہاں وہ کچھ ہاں ہوں تو کر دیں گے، لیکن اس کو باقاعدہ ایک سورس آف نالج کے طور پر اپریشیٹ نہیں کریں گے کہ تو سر ان یہ چیزوں کوانٹم کے ذریعے سائنسز. سے ہمارا جو علم ہے وہ باقاعدہ آگے بڑھ رہا ہے دینی حوالوں سے بھی. یہ کوئی بھی نہیں مانے گا، یہ پرابلم. سر کوانٹم سائنسز کی طرف ابھی کچھ تو توجہ ہونی شروع ہوئی ہے، دین کے حوالے سے بھی ہے. جس وقت ہم بات کرتے ہیں اس کی میٹر اور انرجی سے کون کرتا ہے ریلیٹڈ. بات اس پہ؟ سر میرا خیال ہے تھوڑا بہت ہلکا پھلکا شروع ہوا ہے غالباً، جیسے ہم کچھ ڈسکشن فورمز پہ ایسی بات سامنے آ جاتی ہے. نہیں لیکن مطلب آبویسلی باقاعدہ وہ بغیر کسی بھی باقاعدہ ہاں وہ بغیر کسی اوتھینٹسٹی کے ضرور ہوتے ہیں. ایسی بات ہے کہ وہ ایک اوپن ڈسکشن. ہاں تو اس میں مطلب وہ تو جیسے ہمارے پاکستان کے اندر تو ہر چیز کوئی لوگ لے کے بیٹھ جاتے ہیں، یہاں تو کوئی مطلب آر ہے ہی نہیں نا اس بالکل بات میں ایسا ہی. کہ بغیر علم کے آپ زبردست قسم کی رائے زنی کریں. بالکل. اس پر تو کسی کو کوئی پریشانی ہے ہی نہیں. 100%. 100%. نہ کوئی حوالہ ہوتا ہے، نہ ریفرنس ہوتا ہے، نہ بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، نہ کانٹیکسٹ ہوتا ہے، پھر بھی باتیں چل رہی ہوتی ہیں ساری. ہوں. صحیح. اور اس میں ٹھیک. یعنی کہ تھوڑا سا میں جانتا ہوں کچھ ان لوگوں کو کہ جو یعنی قوم وغیرہ کے ہیں اور جو یعنی اس میں حکمت و عرفان میں دلچسپی رکھتے ہیں، تو وہ تھوڑا سا سائنس وغیرہ کی طرف بھی میری ان سے بات بھی ہوئی، لیکن وہ باقاعدہ اس چیز پر کو وہ نہیں لینا چاہتے. یعنی وہ بس جیسے کہتے ہیں نا کہ سائیڈ میں پیریفیری میں آپ ایک چیز کو اپنے ساتھ لے کے چلانا تو چاہتے ہیں، لیکن ہوں. باقاعدہ اس کو ایک علم کے طور پر دیکھنا. یعنی میں نے کئی لوگوں کو اس بات کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرایا کہ جو اصول ہیں نا، یعنی کہ جیسے فار ایگزامپل منطق کے جو اصول ہیں یا فلسفے کے جو اصول ہیں نا، تو اب جو ماڈرن میتھمیٹکس ہے اس کے اندر وہ بنیادی اصول مطلب ان سے ہٹ کے بہت کچھ آ چکا ہے. کہ اگر آپ مثال کے طور پر ہر جگہ جیسے وہی کوانٹم ہے، اب کوانٹم کی بنیادی چیزیں جو ہیں نا وہ لوگوں کو نہیں پتہ ہے کہ کوانٹم کی جو بنیادی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس نے ڈیٹرمنسٹک ویو آف ورلڈ کو ہٹا کر پروبیبلسٹک ویو کو جگہ دے دی ہے. اب اس کا معنی بھی پتہ ہے یہ لوگوں کو؟ ہاں نہیں تھوڑا پتہ. سا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، بالکل. اب اس کا مطلب بھی نہیں پتہ کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یعنی وہاں ہوں. پر جو انسرٹینٹی ہے باقاعدہ آپ اس کو ویلیڈیٹ کر رہے ہیں، اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہاں پر ہارڈ کور پکچر جو ہے چیزوں کی وہ ڈیمینش ہو جاتی ہے، بلر ہو جاتی ہے اگر آپ کوانٹم کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو. سر تو لیکن غالباً اس کی وجہ کسی کو اس کی سمجھ ہی نہیں ہے، یا یہ کہ ہاں اس اس کی کے بعد یہ جی. اس کی وجہ غالباً یہ ہو سکتی ہے کیونکہ انسرٹینٹی ایکسیپٹیبل نہیں ہے ہمارے ذہنوں کو. وہی بات ہے نا. تو آپ جتنے بھی علوم کی بات کر رہے ہیں، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مثال کے طور پر کہ ایک ٹرائنگل کے 3 اینگلز جو ہیں ان کا سم 180 ڈگری ہوتا ہے، اور آپ اس کو ایک یونیورسل ٹروتھ کے طور پر مان رہے ہیں، ہوں. جبکہ یہ چیز ہر جگہ صحیح نہیں ہے. یہ چیز ہر صحیح. جگہ صحیح نہیں ہے. یعنی وہ تمام کے تمام باتیں کہ جو جس سے آپ بدیہیات، یعنی میں نے ان لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کرایا کہ آپ جس سائنس اور سائنس کی بات کرتے ہیں نا، جس سائنس پر آپ تنقید کر رہے ہیں، یہ سائنس 200 سال پہلے ختم ہو چکی ہے. ہوں. آپ جس سائنس کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی ماڈرن جو میتھمیٹکس کی اور سائنٹیفک تھیوریز ہیں ان کا انہیں پتہ ہی نہیں ہے. نہ اس کو وہ ایک علم کے طور پر لینا چاہتے ہیں کہ جہاں سے آپ کا یہ سارا یعنی ریلیٹیوٹی اور کوانٹم اور اس کے بعد اس کی جو شاخیں آئی ہیں جو پوری 20th سینچری میں جو چیز چلی ہے اور ابھی آگے بڑھ رہی ہے.
اس کی خبر ہی نہیں ہے، وہ تو وہی نیوٹن والی اور گیلیلیو والی اور وہ سب باتیں لے کے اس پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں۔ ابھی لوگوں کو صحیح ہے۔ خبر ہی نہیں ہے کہ سائنس جو ہے وہ اسپریچویلٹی سے کتنا زیادہ قریب ہو چکی ہے، کتنے ہوں فرنٹس پہ۔ وہ ابھی بھی اسی چیز کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی سائنس جو ہے وہ میٹیریلسٹک ویو ورلڈ کا نام ہے۔ تو یہ پرابلم ہے نا۔ اب اس کا کیا صحیح۔ حل نکلے مجھے نہیں پتا، اس کا کیا حل نکلے گا۔ میرے حساب سے تو یہی ہے کہ بھئی فقیہ جو ہے نا، فقیہ آپ جب بات کرتے ہیں ولایت فقیہ کی، تو آپ خالی ایک شعبے کے فقیہ کی بات کر رہے ہیں، جی اور آپ یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ وہ فقیہ مثل امام معصوم ہے جس کے علم کا احاطہ ہر چیز پر ہے، جو کہ بالکل غلط ازمپشن ہے، یہی سوچ ہے بالکل۔ جو کہ بالکل غلط ازمپشن ہے۔ آج کے دور میں اگر کوئی فقیہ ہوگا نا تو وہ تمام شعبے کے ایکسپرٹس کے یونین کا نام وہ فقیہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اس میں سے آپ خالی ایک مخصوص چیز کو لیتے ہیں، تھیولوجی کو، جس میں آپ ایک خاص پہلو سے غور کر رہے ہیں علوم پہ، تو یہ وہ مثل علم امام معصوم تو نہیں ہے نا، کہ جس میں تمام چیزیں آ رہی ہوتی ہیں یا جن کا احاطہ، یعنی کہ جو علم لدنی والے ہوتے ہیں۔ کوئی مجتہد یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس علم لدنی ہے؟ یہ ایسا کلیم تو کسی کا بھی نہیں۔ پھر تو لیکن ایز اف بیہیویئر یہی والا ہے، یا کم از کم پورٹرے کیا جاتا ہے۔ وہ خود تو ایسی باتیں نہیں کرتے، لیکن پورٹرے اسی طریقے سے کیا جاتا ہے۔ وہ مقلد کرتے ہیں سر، تو اس وہ میں خود یہ تو نہیں کرتے۔ یہ بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے دوسرے جو علوم ہیں، کہ جہاں پر بہت قیمتی قیمتی چیزیں موجود ہیں انسانی استفادے کے لیے، ان سب کو آپ بالکل برش اسائڈ کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ تو بے دینی ہے، اور یہ تو الحاد ہے، اور یہ تو دنیا داری ہے، اور یہ مادہ پرستی ہے۔ تو بھائی ٹھیک ہے، اب کیا کرے انسان اس کو؟ اب اس کا حل مجھ جیسے کے پاس تو نہیں ہے۔ ہاں، ہم یہی کر سکتے ہیں کہ بھئی جو ہمیں اگر ایک صحیح بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اس پر خود ایک رستے کو طے کریں، اور اگر کسی اور کو وہ بات سمجھ میں آتی ہے وہ دعوت لوگوں کے سامنے رکھیں، اگر آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے تو ٹھیک ہے، آپ بھی اس راہ پہ چلیے۔ جی۔ صحیح۔ سر ایک اب ہم۔ جی بات کر لیں شہزاد بھائی، مجھے بھی ہاں اسی سلسلے میں سر، مجھے بات آپ کر پچھلے لیں۔ لیکچر کے حوالے سے ایک سوال تھا میرا، سوال نہیں بلکہ ایک کلیریفیکیشن کا تھا۔ آپ نے وہ جو ایکسپلین کیا تھا سب بے حمدی آخری جو ہے اس پر، وہاں سے میرا خیال ہے اب دوبارہ آج شروع بھی کرنا ہے آپ نے، تو اس کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کرنا ہے۔ سبے کا مطلب آپ نے عروج کہا ہے نا؟ اچھا، تسبیح اور حمد۔ تسبیح، ہاں تسبیح کا مطلب عروج کی طرف نہیں، جانا، اور تسبیح کا نتیجہ اثر۔ ہاں تسبیح، جی اور حمد کا مطلب ہے رحمت، نعمت، نزول۔ جی تو جو جی۔ سورہ حدید کے اندر آیت نمبر میرا خیال ہے پہلی آیتوں میں ہی ہے، کہ وہ جو ایک جملہ ہے کہ وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، تو کیا ہم۔ یہ تسبیح اور حمد کے متعلق ہی ہے سورہ نہیں حدید کی آیت نمبر نہیں 4 میں؟ نہیں 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 نہیں، وہ الگ بات ہے کہ یعنی مسلسل امر الہی سما اور آسمان سے نازل ہوتا ہے، ہوں اور زمین کے جو معاملات ہیں وہ آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں، کیونکہ زمینی معاملات کا کنٹرول سینٹر آسمان میں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ ٹھیک ہے، وہ تو اوپر ہی ہے، ہاں یہ تو زمین کے کلیئر ہے، جو ہاں معاملات ہیں ان کو کنٹرول کرنے کا، یعنی جیسے اب کہنا کہ وہ چیز جس کی طرف یہاں سے امور پلٹتے ہیں ہوں وہاں پر ان کا حساب ہوتا ہے، وہاں پر فیصلے ہوتے ہیں، اور وہاں سے نازل ہوتے ہیں، پھر نازل ہوتے ہیں، ہاں وہاں سے فیصلہ نازل ہوتا ہے۔ صحیح ہے۔ یہ تو وہ چیز ہے۔ اچھا وہ چیز ہے، ٹھیک، تھوڑا سا میں اس میں ذرا اس جی کو تھوڑا سا اور ذرا آج تھوڑا ایکسپلین کر دیں گے، کیونکہ یہ جملہ جو ہے نا فسبح بحمدی کو جی۔ تھوڑا سا اور کلیئر کر دیں گے، کیونکہ ہم نے ایک دفعہ سلمان بھائی کے ساتھ اس کے اوپر ڈسکشن کی تھی، ہم۔ اور جب ہم نے میزان کو ہم ہم۔ ڈسکس کر رہے تھے، تو اس کو جی تھوڑا جی سا اور کلیئر کر دیجیے گا تھوڑا سا آج کا جی جی تھوڑا جی، ٹائم، انشاءاللہ ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ۔
جی آپ بات کر لیں خیر. جی سر میں یہ بات کرنا چاہ رہی تھی، جیسے ابھی آپ نے بہت زبردست بات کی ولایت فقیہ کے حساب سے. اسی طرح شاید میں پہلے بھی اس چیز کو کہہ چکی ہوں، یہ جو قرآن کریم کی علماء حق تفسیر وغیرہ کرتے ہیں تو جی یہ ہر چیز میں تو ایکسپرٹ نہیں ہوتے ہیں نا. نہیں، یہ اس لیے یہ ایک کیا مخصوص جہت سے کی گئی تفسیر ہے. ٹھیک ہے. یہ 1 یا 2 یا 3 ڈائمینشنس کے مطابق یہ تفسیر ہے. میں نے اس کی مثالیں دی بھی تھیں کہ بہت ساری آیتیں جو ہیں قرآن کی کہ جو نیچرل ورلڈ سے تعلق رکھتی ہیں، جن میں مطلب جغرافی ہے، جیولوجی ہے اور دوسری چیزیں ہیں، آپ دیکھیں کہ وہاں پر کوئی خاص تفسیر ہو ہی نہیں پاتی. اس کی تفسیر کے لیے آپ کو اس کے ماہر آدمی کے پاس جانا پڑے گا. بالکل ایسے ہی. یعنی جو کچھ قرآن کریم نے خلقت آدم کے بارے میں جو آیتیں بیان کی ہیں، اس میں جو ترجمہ کیا جاتا ہے نا، وہ ترجمہ مجھے لگتا ہے کہ مطابق واقعہ نہیں ہے. یعنی جو ہے کہ ہم نے انسان کو خلق کیا نطفے سے اور پھر اس کو علقہ بنایا، مضغہ بنایا اور مضغے کو علقہ کیا. اب یہ مضغہ اور علقہ ہے کیا؟ اب وہاں پر جن لوگوں نے بھی اس کا معنی کیا ہے وہ اس بارے میں، یعنی اس برتھ پروسیس کے بارے میں کتنا جانتے تھے؟ انہوں نے جو ترجمہ کیا کہ خون کی بوند مثال کے طور پر یا گوشت کا لوتھڑا، اب یہ ترجمہ جو ہے یہ ان کے اس فہم کے مطابق ہے، جو کہ اگر آپ اس کو پورے پروسیس کو دیکھیں کہ جس پروسیس سے انسان کی برتھ ہوتی ہے تو یہ فٹ نہیں ہو رہا وہاں پہ. بالکل ایسے ہی تو ہے. اب میں اس مضغے اور علاقہ کا جو معنی ہے، میں ماڈرن میڈیکل سائنس کی آبزرویشن کے مطابق مجھے اس کا معنی کرنا چاہیے، یا میں وہ پرانے اہل لغت کو لے کے بیٹھا رہا ہوں؟ آپ بتائیں کون سی چیز درست ماہر کے پاس ہونی چاہیے. ماہر کے پاس جانا ہے، پھر پھر وہ ہمیں یعنی چیز کو اب بیان. اگر آپ کے پاس وہ آبزرویشن کھل رہی ہے، آپ کو ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ بھئی یہ برتھ پروسیس کیا ہوتا ہے، یعنی یہ ایکچولی ملٹیپلیکیشن آف سیلز ہیں، یہ نطفہ کوئی ذرہ کا نام نہیں ہے، یہ ذرہ کسی خون کے اس میں نہیں بدلتا ہے، صحیح، یہ کوئی گوشت کا لوتھڑا نہیں بنتا ہے، یہ پورا ایک مطلب بہت ہی زبردست پروسیس ہے جس میں کہ سیلز ملٹیپلائی ہوتے ہیں، ان کی نیچر بدلتی ہے، اس میں کہ ان کی کیٹیگریز اور کائنڈز بدلتی ہیں، اس کے اندر بہت ہی زبردست قسم کے میٹابولک ری ایکشنز انوالو ہوتے ہیں، ڈی این اے، پروٹینز، وہ سب چیزوں کا اپنا رول ہوتا ہے. تو میں مضغے اور علاقہ کے معنی وہاں سے سمجھوں، یا میں وہ عربی کی لغت لے کے بیٹھ جاؤں کہ جی وہ اس سے جو ہے نطفہ جو ہے وہ خون کی بوند بن گیا اور گوشت کا لوتھڑا بن گیا اور اس میں ہڈیاں پیدا ہو گئیں، یہ معنی میں لوں؟ کدھر جانا چاہیے مجھے؟ ماہر کے پاس جانا چاہیے اور اسی سے جو وہ کرنا جو چاہیے. آپ کی آبزرویشن ہے، بالکل. ٹھیک ہے. اور کیا. لیکن آپ مجھے اب بتائیں کہ کوئی بھی اس طریقے سے ان آیتوں کو نہیں معنی بیان کرے گا. بالکل تو بھی وہی نہیں کرے وہی گا، اور وہی آج ہے. تک چل رہا ہے. ہاں جی، آپ دیکھ لیجئے سورہ مومنون میں دیکھ لیجئے کہ جہاں پر یہ آیتیں وہاں کیا لکھا ہوا ہے. نطفہ، مضغہ، علاقہ اور یہ سب آپ جی کے تمام قرآنوں کے ترجمے کیا ہیں، کیا بیان کر رہے ہیں. تو یہ ایک چیز ہے کہ جس کو مطلب میری نظر میں یہ خاصی بڑی پرابلم ہے. اور اب اس میں جھگڑے میں کون پڑے بھائی؟ اب مصیبت یہی ہے نا کہ میں اگر 2 جملے بولوں تو پتہ چلا کہ مجھ پر ہی کفر کے فتوے لگنا شروع ہو گئے، میں بے ایسا دین قرار پا گیا، اور زیادہ جوشیلے آئے تو وہ مجھے مار کے جنت میں جانے کے خواب دیکھنے لگے. اس قسم کے لوگ تو ہر جگہ بیٹھے ہیں. تو اس کے بعد اب آدمی کہہ کہ بھائی میری بلا سے جاؤ، تمہیں جہالت میں زندہ رہنا رہو، میں کیوں تمہارے پیچھے اپنا دماغ خراب کروں. پھر یہی ہوتا ہے، اور جہالت کی تاریکی جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے اس طریقے سے. السلام علیکم سر. صحیح وعلیکم ہے. السلام. سر جس حوالے سے آپ یہ بات کر رہے ہیں نا اسی کے حوالے سے کہ جیسے فقہ میں یہ کہا جاتا ہے کہ کافر نجس ہے، تو جیسے آپ کہیں گے ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں موجودہ دور میں وہ
صاف ستھرے ہوتے ہیں، سب کچھ ہے. جیسے ہم یہاں پر رہ رہے ہیں تو افریقہ میں تو بہت زیادہ یہاں پر ہندو ہیں اور ان لوگوں کی شاپس وغیرہ ہیں، وہ ہیں. تو بعض اوقات بہت مشکل بھی ہو جاتا ہے یہ سوچنا کہ ہر چیز ہی انڈیا کی مل رہی ہے، تو جی اس میں بھی تو وہ لوگوں کا ہاتھ لگتا ہوگا نا، جو وہ بنا رہے ہیں، جو چیزیں بنا رہے ہیں. تو اس لحاظ سے، جدید دور کے لحاظ سے تو یہ والی بات بھی نہیں ہے کہ عقیدہ کسی کو نجس کرتا ہے ظاہری طور پر. پتہ نہیں، اب ظاہر ہے میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن نا یہ ظاہر ہے میرا تو ڈومین نہیں ہے اس میں. کچھ مجتہدین ہیں جو یہ بات کرتے ہیں کہ جب اگر یہاں پر نجاست کی بات کی گئی ہے تو یہ باطنی نجاست ہے، نہ کہ بدن نجس ہے. کچھ ہیں لیکن وہ بہت کم ہے. بہت کم ہے. یہ میں نے بھی سنا تھا کہ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم یہ نیت کر لیں گے، جسے کہتے ہیں نا کہ ہم ان کے حساب سے ہم میں اس بارے استعمال میں آپ کر کو رہے ہیں. کچھ نہیں کہہ سکتا نا، میری یہ اتھارٹی نہیں ہے. اچھا. مطلب یہ کہ ظاہر ہے کہ جو ایک ریلیجس اتھارٹی ہے، دیکھیں ہم سب ان ساری چیزوں کو رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن رسپیکٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ اگر ایک چیز کے اندر پرابلمس کو دیکھ رہے ہیں واضح طور سے تو آپ اس کا ذکر نہ کریں. اچھا. یہ پرابلمس نظر آ رہی ہیں نا. یعنی پریکٹیکل لائف میں سر. جب، ہاں بالکل، یعنی کہ جب مثال کے طور پر کہ خالی جو مسلمان تھے، اگر آپ خالی ایک مسلمان آبادی کے اندر رہتے ہیں یا آپ ایک چھوٹے سے ایریا کے اندر رہتے ہیں تو یہ مسائل اتنے اٹھتے نہیں ہیں. لیکن اب اتنی زیادہ مکسنگ ہے، لوگ اتنا آگے پیچھے آ جا رہے ہیں، انسانوں کے مطلب علوم نے اتنی ترقی کر لی ہے مختلف جہتوں میں. اور وہی جو میں بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو انسان کی علمی ترقی ہے وہ اہل مذہب کے ہاتھوں سے نہیں ہوئی ہے. وہ چیز ان کی طرف سے نہیں ہوئی ہے کہ جو لوگ مذہب کے حوالے سے اتھارٹی ہیں وہ بہت پیچھے چلے گئے. انفیکٹ مطلب ان کا جو بھی کلاؤٹ ہے نا وہ ایک عقیدت والا اور جذباتی اثر ہے ان کا. آپ اگر غور کریں وہ علمی اعتبار سے اثر نہیں رکھ پا رہے ہیں لوگوں پر اور عوام پر. بالکل صحیح تھا. بالکل صحیح سر، وہ میں پورا متفق ہوں آپ سے. اور وہ ایک مطلب وہی بات ہے کہ بہت جذباتیت طویل تنقید ہے یہ. ہم جذباتیت ہے تو لاجواب وہ ہیں. وہاں سے پرابلم آ رہی ہے نا کہ پھر اس کے بعد آپ کے پاس رفتہ رفتہ یہی ہوگا جو دوسرے اہل کتاب کے ساتھ ہوا کہ پھر رفتہ رفتہ اہل مذہب پیریفیری میں چلتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی ظاہر ہے کہ کیونکہ ابھی پیغمبر اکرم کا جو دین ہے یہ دین حق ہے اس وقت، تو اس وجہ سے اس کا اپنا ایک خداداد اثر ہے لوگوں کے اوپر، اسلام کا، رسول اللہ کا اور ان تمام چیزوں کا. لیکن ظاہر ہے کہ اگر اس قسم کی چیزیں کنٹینیو کریں گی یا ان کو کنٹینیو کرنے کی کوشش کی جاتی رہے گی، آپ دیکھیں نا اس مذہب کے ہاتھوں پاکستان کی کیا گتیں بنی ہیں، دیکھیں کیا حال ہوا ہے. باقی مطلب اور بھی جو ممالک ہیں کس قدر مطلب پسماندگی میں چلے گئے ہیں. مسلمان ممالک اسی مذہب کے ہی ایک عجیب مصیبت لے کے مذہب کو بیٹھ گئے سارے، کہ مطلب پروگرس کے بجائے ریگریس شروع ہو گئی، بیکورڈ جرنی شروع ہو گئی. تو ان چیزوں کو تو صحیح کرنا پڑے گا نا. اور اس کے لیے حل یہی ہے کہ یعنی کہ جو تمام چیزیں ہیں آپ کو ان کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. یعنی کہ جو مذہبی علماء ہیں انہیں یہ بات ماننا پڑے گی کہ ہر مسئلے کا نہ علم آپ کے پاس ہے نہ ہر مسئلے کا حل آپ دے سکتے ہیں. انہیں یہ بات ماننی پڑے گی. نہیں سر، وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، کتنے ہی ہاں، بڑے علماء ہوں. اور اگر نہیں کریں گے تو پھر جو مسلمان معاشرے ہیں وہ ان کا سفر پستیوں کی جانب ہی رہے گا. اور آپ کے جتنے بھی اچھے لوگ ہیں وہ سب نکل نکل کے غیروں کی خدمت کریں گے، دوسروں کے پاس پہنچیں گے. آپ کے ذہین افراد، آپ کے لائق افراد، یہی سب ہوتا رہے گا. ایسے یہ سر پوچھا تھا ابھی میں نے، شاید پہلے بھی بتایا تھا سر، کہ یہاں میڈیکل کالجز میں کراچی میں بہت سارے ہندو ڈاکٹرز ہیں، اسٹوڈینٹس بھی ہیں، تو وہ سب ساتھ مل کے ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی چیزیں شیئر کرتے ہیں. تو میرے کچھ بچے ہیں جو میڈیکل کالج میں، تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم نہیں کھا پاتے ان کی چیز.
اب میرے پاس اس چیز کا علم ہی نہیں تھا. میں نے کہا بیٹے پتا کرو ذرا, ہم جب ایک ساتھ رہ رہے ہیں تو کس طرح سے ایسے ہوگا. لیکن ابھی مجھے آپ کی یہ بات بہت اچھی مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ باطنی نجاست کے بارے میں بات کی گئی ہوگی. ہاں لیکن زیادہ تر مجتہدین اس کو نہیں وہ کرتے نا، ان کا فتویٰ نہیں یہی کہتے ہے اس کہ کو. جی جی جی. اور بہت مشکل. اور جو رہتے ہی اس ملک میں جیسے ہندوستان میں ہی ہے, ان بیچاروں کو کیا ہوتا ہو. ہاں بہرحال لوگ اپنا ایک رستہ نکال تو لیتے ہیں، اس میں وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ ظاہر ہے آکورڈ سچویشن ہے، اس میں بے احتیاطیاں بھی ہوتی ہیں اور مسئلہ ذرا دقیق مشکل ہو جاتا ہے. ہم لوگوں کے ساتھ بھی یہی حال ہے. جی آپ بھی تو جی باہر. سر میرا تو سر خیال ہے کہ سائنس کے حوالے سے تو سر حوضوں میں سائنس کی تعلیم کو ایک باقاعدہ ایکسیپٹڈ نارم ہونا چاہیے، کیونکہ اور سائنس اسپیشلی جو اب ماڈرن سائنس آئی ہے جس کا آپ ذکر کر رہے تھے، جو کہ اب آبویسلی ایولیوشن میں ہے، ابھی اس کا یہ نہیں کہ مطلب ہم حتمی بات نہیں کرتے، لیکن وہ چیزیں پڑھنا بہت ہی ضروری ہیں، ورنہ ہم آج سے اور 50-100 سال بعد یہ ایکسیپٹنس ہی ختم ہو جائے گی. جو ہماری موجودہ کانسیپٹس ہیں بہت سارے دین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں جو ہم پڑھتے ہیں، یہ ایکسیپٹنس ہی ختم ہو جائے گی. تو یہ تو مجھے بہت واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ یہ اگر ہم اپنے حوضوں کے اندر سائنس کو شامل نہ کیا اور ماڈرن سائنسز کو بلکہ، تو وہ شاید وہی حال نہ ہو جو کلیسا کے ساتھ ہوا ہے، کیا گیا اور بالکل چھوڑ دیا گیا. مطلب تو بالکل ویسے مجھے اگر آپ قلبی اعتبار سے دیکھیں نا تو بہت حد تک وہ حال ہو چکا ہے. جی یعنی میں صحیح. کسی بھی نیگیٹو سینس میں یہ بات نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، ظاہر ہے کہ میں ایک درد مند سوچ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، لیکن آپ اس بات کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ جو بھی مذہب ہے اس کی پذیرائی معاشرے کے کس طبقے کے اندر ہے. آپ دیکھ لیں کہ وہ جی کون جی لوگ ہیں کہ جن کے پاس کوئی علم نہیں ہے. اہل مذہب کے لیے یہ بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے کہ ہماری باتوں کے اوپر معاشرے کا جاہل طبقہ کیوں سب سے زیادہ لبیک کہتا ہے اور پڑھے لکھے لوگ ہم سے دور کیوں ہوتے ہیں. جی یہ بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے جس کو وہ ہے ہی نہیں. مطلب ان کو یہ کہ ٹھیک ہے ان سے کیا ہوتا ہے، یہ 100 200 2000 لوگ ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے، ہمارے پاس 50,000 ہیں، ڈنڈا اٹھائے ہوئے سب کے سر توڑ دیں گے، سب برابر کر دیں گے. یہ سوچ ہے مذہب کی. بتائیں. جی جی. سر بعض اوقات فتووں میں بھی پرابلم میں اب سر بتاؤں، جیسے الکوہل ہے. اب ایک ہمارے بہت بڑے مجتہد ہیں جو کہ آج کے 4 مجتہدین میں سے، ان کا میں نے کہا کہ انہوں نے دیکھا کہ الکوہل نجس ہے، لیکن جب میں نے سیستانی صاحب کے فتوے میں انہوں نے بڑا صحیح سائنٹیفک فتویٰ ہے کہ الکوہل پاک ہے، کیونکہ یہ تو پاک کر دیتی جراثیم، کچھ صرف اس کو پینا جو ہے نا وہ حرام ہے. یہ بڑا مجھے لاجیکل فتویٰ جو ہے نا لگا. جبکہ جو دوسرے میں نام نہیں لینا چاہتا، انہوں نے کہا جی الکوہل جو ہے نا اس کو نجس ہے، اس کو ہاتھ لگانا بھی نجس ہے. وہ یہ اب سائنٹیفک ذہن تو نہیں مانتا نا یہ بات. الکوہل سے تو آپ جراثیم کچھ کام لیتے ہیں، پوری اس کے اندر جہاں پہ پوری میڈیکل سائنس میں الکوہل بھری پڑی ہے. تو وہ مطلب اس طرح کی اب جب مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ ضرورت ہے اس وقت کی جو ہے نا کہ ماڈرن اس کے اوپر آپ آئیں، اس کو دیکھیں کہ کیا چیزیں. وہی ہے نا، دیکھیں وہاں پر زیادہ تر چیزیں جو ہے نا پھر وہی گیننگ دا گراؤنڈز، ہولڈنگ دا اتھارٹی، پھر اس قسم کے مسائل وہاں زیادہ اہمیت اختیار کر جاتے ہیں بنسبت علم کے نا. یعنی میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، بہت چھوٹی سی بات ہے لیکن وہ ایک بہت اہم ذہنیت کی عکاسی کرتی ہے. یعنی ایک اچھے خاصے وہ ہیں، میں ان کو بہت پہلے سے جانتا ہوں، مطلب 30 40 سال سے جب وہ دینی طالب علم تھے. ٹھیک ہے وہ یہاں پر آئے کسی اس میں وہ سب ہے، میں بھی ملا. ہم ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے درمیان جو ہے نا 2 کرسیوں کا فاصلہ تھا، جیسے گول ٹیبل کے اراؤنڈ آپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، 2 کرسیوں کا فاصلہ تھا. ٹھیک ہے میں نے ان سے کہا کہ بھئی ہم جو دور ہیں، میں نے کہا آپ ادھر میری قریب والی کرسی پہ آ جائیں. انہوں نے کہا آپ آ جائیں میرے قریب. میں اٹھ کے چلا گیا. یہ چیز از اٹ اسپیکنگ والیومس.
بہت چھوٹی سی بات بالکل ہے. سر، بالکل سر، ہم؟ ڈیفینیٹلی لاؤڈ اینڈ کلیئر. یہ مسائل کوئی ہیں، صحیح، یہ واقعی مسئلے ہیں، یہ بہت بڑے مسئلے ہیں. یہ پھر مسائل وہ ہیں. چودھری بن جاتے ہیں نا، بس ان میں یا سر ایران میں چلے جائیں تو بس امام خیر زمان چھوڑیں، بن ہمیں سکتے اس پر نہیں آنا، لیکن مسئلہ جو ہے نا وہ ان جگہوں پر آ کے پھر اٹک جاتا ہے. اب اس کو آپ کیا کریں؟ اب اس کا کوئی ہیں، حل جو ہے ایک نا بن جاتے ہیں. وہ جو ہے بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے. اور مطلب یہ چیزیں جیسے خود ایران کے اندر بھی، کیونکہ ایران میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت چھوٹی سی تعداد علماء کی ہے جو اس والے رستے پر ہے. بالکل صحیح بات. یعنی جو مطلب امام خمینی یا علامہ طباطبائی یا ان کے شاگردوں والا جو رستہ ہے، کوئی ایران میں پریویل نہیں کر رہا ہے وہ نظریے. بہت چھوٹے سے حلقہ ہے جو اس کو لے کے چلتا ہے. زیادہ تر پھر وہ وہی ہے، وہی ٹریڈیشنل حساب کتاب. تو مطلب وہاں سے بھی بہت برے طریقے سے برین ڈرین ہوا ہے کہ جتنے بھی دانشور یا پڑھے لکھے یا سائنسی میدان کے لوگ ہیں، آپ دیکھیں وہ اب یو ایس میں جا کے پتہ نہیں ایک سے ایک کام کر رہے ہیں. یو ایس کے اندر، جرمنی کے اندر جو ہے نا ایرانی سائنٹسٹ بہترین ان کے کچھ کے کام. یہ لیکن مشکل ایران میں یہ مشکل پھر ہے. بھی مجھے سر نظر آتا ہے ایران میں جو ہے وہ ایکسیپٹنس سائنس کی ہے کافی زیادہ. عراق کے جو علماء ہیں وہاں پہ وہ اس طرح نظر نہیں ایران میں ہے، لیکن ایران کے اندر بھی میں آپ کو بتا دوں، خاص طور سے جیسے ابھی ہے نا، وہ ایک خاص فریم ورک سے باہر نہیں نکلنے دیتے. اوپن تھنکنگ نہیں ہے ایران میں الاؤڈ. وہاں، لیکن سائنس پہ کام ہو رہا ہے اور سائنس پہ ہاں جیسے یہ وہ ٹھیک رہبر ہے، یعنی ہیں. دیکھیں سائنس پر کام ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ چلیں آپ دوائیں بنا لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں. لیکن سائنس تو بنیادی طور پر ایک فری تھنکنگ کا فورم کریٹ کرتی ہے نا. جی جی یعنی سائنس جو ہے ایسنشلی وہ فلسفی ہے. وہی وہ چیز ہے کہ جس کو آپ آج سے 1000 سال پہلے فلسفی کہتے تھے، آج کے دور میں وہ سائنس ہے. جی. تو اس پر تو ایک قدغن ہے پھر بھی. تو وہ چیز نسبتاً سر مجھے رہبر کا اور ان کا جو ہے نا تھوڑا ذرا بہتر نظر آتا ہے کہ میں وہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ ہیں کتنے. یہی تو میں آپ سے ابھی کہا میں نے کہ وہ لوگ جو کہ اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں یا سپورٹ کرتے ہیں وہ ہیں کتنے. وہ خود قلت میں. یہ مسائل ہیں، اور مطلب اس وجہ سے ہماری پوری امت جو ہے نا بہت ہی عجیب سے حالات کا شکار ہو گئی ہے. سر زیادہ تر جو ہے نا میں میرا اپنا جو انالیسس غلطی ہو سکتا ہو، لیکن یہ ہے کہ زیادہ تر مجتہدین وہ پرانے زمانے میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ اس کو نکل کے نہیں آئے اگلے اس زمانے کے حساب سے. لیکن کچھ جو اب یہ رہبر یا ان لوگوں کی نظریں زیادہ گہری اور زیادہ مطلب پورے ورلڈ کے حساب سے فتویٰ بھی دیتے ہیں تو وہ ورلڈ کے حساب سے سوچ کے دیتے ہیں کہ اس کا جی امپیکٹ کیا ہوگا. یہ جی زیادہ بہتر کر رہے ہیں جو بہت زیادہ. لیکن جو زیادہ تر آپ پڑھیں گے ان کی توضیح پڑھیں گے، وہ کریں گے وہ وہی ہے، وہ جو ہاں وہ آتے تو ہیں چیزیں اس جی. اس سے آگے نکلتے نہیں ہیں. لیکن ہر چیز میں دیکھیں، بس میں بات ہم اس ڈسکشن کو ریپ اپ کرتے ہیں کہ دیکھیں نیچر کا جو ایک یعنی فطرت کے نظام کا جو ایک بڑا اٹل اصول ہے نا، وہ فیڈ بیک اور سیلف کریکشن ہے. جی بالکل. صحیح ہے. دینی جتنے بھی سسٹمز ہیں نا ان میں یہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. جی بالکل اس صحیح کہہ وجہ رہے سے یہ تمام کے تمام نظام وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کرپٹ ہوتے جاتے ہیں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے کہ یعنی جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، آپ ہر 40 سال 50 سال کے بعد 2 جنریشنز گزرنے کے بعد نا ضروری ہے کہ آپ نے اس کا فیڈ بیک لینا ہے. اگر مثال کے طور پر ایک انقلابی ایکٹیویٹی ہوئی، ایک نظام قائم ہوا، اب 40 45 سال گزرنے کے بعد انہیں اس کا ریویو کرنا ضروری ہے. لیکن اب مجھے نہیں پتا کہ وہ خود کیا کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن اس چیز کو پورٹری کیسا کیا گیا ہے اس طریقے سے کہ جیسے بالکل خدا کی طرف سے نا ایک ایسی چیز اتر کے سامنے آ گئی کہ جو
परफेक्ट ہی پرفیکٹ ہے ہر اعتبار سے، اور اس میں تو کسی غلطی کا سوچا ہی نہیں جا سکتا. اس طریقے سے زندگی نہیں چلتی ہے. اور یہ چیز جو ہے نا، مجھے نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اس چیز سے ہم لوگ کب باہر آئیں گے. ہم کب باہر آئیں گے اس والی، یہ جو زبردستی کا تقدس ہے نا، اس تقدس کے تسلط سے ہم کب باہر نکلیں گے. نبی اس طریقے سے بیہیو نہیں کرتے، امام اس طریقے سے ان کے رویے نہیں ہوتے. یہ ہم نے علماء کو کیسے اتنا بڑا درجہ دے دیا ہے کہ کسی چیز کے اوپر کوئی سوال نہیں ہو سکتا، کسی چیز کی اسکروٹنی نہیں ہو سکتی، کسی چیز کا حساب کتاب ممکن نہیں ہے. یہ سب بہت بڑے بڑے مسائل ہیں. سر اسی بات پر آ کر پھر وہ تشنگی کہ ہم بغیر نبی اور امام کے ہیں. یہ جو اندر سے پیاس ہے کہ وہ حجت خدا کو وہ آپ وہ خود وہ بہت نہیں، پریشان کرتی ہے وہ چیز. آپ اس لیے نبی اور امام کے بغیر ہیں کہ آپ اپنی ورث پہچانیں. آپ کیوں نہیں اپنی ورث پہچانتے؟ آپ اپنے آپ کو ایک معیار پہ کیوں نہیں لاتے؟ آپ کیوں وہ اس جو جگہ پر پڑے ہیں کہ کوئی آپ کے آگے چلے گا تو آپ اس کے پیچھے چلیں گے؟ آپ خود راستہ طے کرنے کے قابل کیوں نہیں بنتے؟ اس سوال کا ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ لیکن یہ تو خدا نے بنیادی آپ کو نقطہ ہے نا عقل دی، سر، خدا نے لیڈرشپ آپ تو کو چاہیے نا، نہیں تو حجت خدا تو چاہیے نا. خدا نے آپ کو عقل دی، سمجھ دی، ٹھیک ہے، تو حجت خدا غائب نہیں ہے. آپ کے پاس قرآن کی صورت میں دستور موجود ہے، آپ کے پاس سنت ہے، آپ کافی کچھ کر سکتے ہیں. آپ عالم کے پاس جاتے ہیں تو کیا عالم کے پاس کیا وحی اتر رہی ہے عالم کے اوپر؟ عالم کس برتے پر آپ کو گائیڈ کر رہا ہے؟ یہ مسئلہ ہے نا. اور خاص طور سے ہمارے سب کانٹیننٹ کے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے اوپر جو اتنی عرصے تک یہ بادشاہ بیٹھے رہے ہیں نا، ہماری پوری ذہنیت ہی ختم ہو کے رہ گئی ہے. وہ ہمیں جب تک کوئی ذل الہی اور قبلہ اور کعبہ نہ ملے نا، ہمارا قبلہ ہی درست نہیں ہوتا. یہ آپ نے جب یہ مصیبت ہے. تقدس کی بات کی تھی نا، وہ تقدس بھی اسی حوالے سے بڑھ رہا ہے کہ اندر جو انسان کی فطرت کی جو پیاس ہے نا، جو چاہتا ہے وہ پھر کسی نہ کسی کو تو کرنا پڑے گا نا، کیونکہ دوسرا کوئی آپشن تو دکھ ہی نہیں رہا. مطلب ہمیں نہ صحیح، ہم تو تقدس آپ کے چلے ہیں، خود ہم آپ پر کو تقدس خدا کا نے الزام ہو جائے گا. آپ کو خدا غیر جو نے مان رہے ہیں وہ. آپ کو خدا نے خود کسی قابل بنایا یا نہیں بنایا؟ لیکن اس مسئلہ یہ تقدس ہے کو نا. جب غیر بھی مان رہا ہے تو پھر تو کچھ آنکھیں کھلنی چاہیے نا، یا پھر ہم کچھ تو اپنے آپ کو سمجھے کہ نہیں، کم نہیں، از کم یہ تو کچھ تو بالکل الگ ڈائریکشن بات میں. ہے، یہ تو بالکل الگ بات ہے. اگر یہ تقدس کو مان کے آپ کا مسئلہ حل ہو رہا ہے تو آپ ضرور چلیں اس پہ، ٹھیک ہے، کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے. یعنی وہ چیز کریں نا کہ جس سے آپ کا مسئلہ حل ہو. وہی اصل والی مسئلہ بات ہے، یہاں پر ہے اندھیرے نا. میں کرن ہی کافی ہوتی ہے سر بعض اوقات. تو ٹھیک ہے، اگر بعض آپ اوقات دیکھیں، اندھیرے میں بعض اوقات کرن اگر ہی سکون دے اگر رہی آپ کو ہوتی ہے. راستہ مل رہا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. کسی بھی طریقے سے لیکن ان کا اگر آپ جواب کو راستہ، نہیں ملتا ہے نا پھر مجھے ان کس بات کا. طریقے ہاں سے دے دیں آپ کہ کو اب اگر آپ بھی اس راستہ بات پہ مل رہا جواب ہے، دیتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے آپ کر لیں، آپ کر، لیکن کوئی اوتھینٹک جواب نہیں ہے جس کے تحت کہا جائے کہ نہیں بھئی آپ کرن کو بھی مت کچھ اس کا سمجھیں. آتھینٹک جواب موجود ہے، لیکن اس کو لوگ قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں. آتھینٹک جواب یہی ہے کہ خدا نے جب تمہیں انسان بنا کر عقل دی ہے، ہوش دیا ہے، تو یو ہیو ٹو اسٹینڈ آن یور اون فیٹ. اپنی آنکھیں کھولنی ہیں، اپنے کان کھولنے ہیں، اپنی عقل استعمال کرنا ہے. اپنے آپ کو اندھوں کے طریقے سے کسی کے ہاتھ میں نہیں دینا ہے، چاہے وہ اچھا ہی انسان کیوں نہ ہو، تب بھی تمہیں فائدہ نہیں ہوگا. میں نے آپ لوگوں کو ان کا واقعہ سنایا تھا، سید ہاشم حداد کا، کہ ایک شخص نے آ کے ان سے کہا تھا بہت عقیدت کے ساتھ کہ آپ مجھے اپنا کرتا دے دیجیے گا. تو انہوں نے کہا کہ تم میرے کرتے کا کیا کرو گے؟ تو کہنے لگے میں اپنی قبر میں لے کے جاؤں گا. تو انہوں نے بہت عجیب سوال اس سے کیا تھا، تو اس سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ اب اسے نہیں سمجھ میں آیا اس بات کا مطلب. تو اس سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟
یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ خدا نے اگر عالم کو بھی رکھا ہے نا تو اس لیے رکھا ہے کہ تم بلند ہو عالم کے ذریعے سے. عالم کو اس لیے نہیں رکھا ہے کہ اس کے ہاتھوں اپنی عقل بیچ دو. خدا نے عالم کو یا امام اور نبی کو اس لیے نہیں رکھا ہے کہ تم اس کے آگے ختم ہو جاؤ, کچھ کسی قابل ہی نہ رہو اس کا نام لے کر. یہ پرابلم ہے نا. تو خود پیغمبر کے ساتھ بھی وہی لوگ آگے بڑھ پاتے ہیں کہ جو اپنا ایک معیار رکھتے ہیں, جن کی اپنی ذاتی کوالٹی ہوتی ہے, جو اپنی ایک سعی کرتے ہیں, راہ طے کرتے ہیں. ہمیشہ وہی لوگ آگے جاتے ہیں. نبی اور امام کی صحبت میں بھی, علماء اور عرفاء کی صحبت میں بھی. ہم جیسے جنہوں کا کام خالی آنکھ بند کر کے تقلید کرنا ہے اور اپنی عقل کے تمام گوشوں دریچوں کو بند کر کے رکھنا ہے, ہم کہیں بھی نہیں پہنچتے. تو یہ بہت واضح بات ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. سر بس آخری بات, اس کی مثال اس طرح جیسے جو آپ نے ابھی پوائنٹ بولا ہے نا, جو بات وضاحت کی ہے, اس طرح لیا جا سکتا ہے اس کو کہ اگر مولائے کائنات کے پاس بھی اگر آج کے جو مولائی ہیں تو وہ یہی کہیں گے کہ ابھی مجھے میرا نام کا پرچار نہیں چاہیے, مجھے تو وہ کوالٹی چاہیے تھی. تو اس وقت بھی مجتہدین یا جو بھی ہیں رہبران, تو اصل بات تو یہ آئے گی, ان کو بھی کوالٹی چاہیے نا. انہوں نے تو ہم کو نہیں روکا نا کہ صرف میرے نام کا پرچار اور نعرہ تو میں اور ان کو جھنڈا کیا کہہ رہا بلند ہوں کرو. تو میں بھی لیکن تو میں اپنی طرف میں ہی آپ کو میں اپنی اپنی طرف ہی کلیئر رخ کر رہا ہوں. میں اپنے معاملات کلیئر کر رہی ہوں. جیسے میری یہ سوچ ہے کہ انہوں نے تو ہم کو بلندی سے نہیں روکا نا, وہ لیکن ایک طبقہ کوئی میں دیکھ دوسرا رہی ہوں کہ روکے, کوئی دوسرا کثرت سے روکے نہ روکے, کوئی دوسرا روکے نہ روکے, وہ مسئلہ نہیں ہے. یہاں پر کسی کے روکنے نہیں روکنے کی بات نہیں ہو رہی. ہم تو سسٹم کی بات کر رہے تھے کہ جو بھی سسٹم ہمارے سامنے موجود ہے, اس بات کو اچھے سے سمجھیے. آپ گفتگو کو ہمیشہ کسی اور طرف لے جاتی ہیں. میں آپ کے پچھلے سوالات بھی مجھے یاد ہیں. ہمارا نقطہ یہ تھا ہی نہیں سرے سے. ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جو نظام موجود ہے دین کے نام پر, یہ انسانی فلاح و بہبود اور انسانیت کی اجتماعی ترقی کے حوالے سے ان ایڈیکویٹ اور انکمپلیٹ ہے. پوائنٹ نمبر 1 سمجھ میں ہے. جی اس کے متفق ہوں اندر سر. میں کسی کے بھی لائق ہونے کے, کسی کے نیک متقی ہونے پر کوئی سوال نہیں اٹھا رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سسٹم جس طریقے سے ایگزسٹ کر رہا ہے اور جیسے فنکشن کر رہا ہے, یہ انسانیت کے مسائل کا حل نہیں دے سکتا, کیونکہ یہ بذات خود انہیرنٹلی نامکمل ہے. بہت ساری صحیح. جہتوں میں ان کے پاس وہ چیز ہی نہیں ہے کہ یہ سلوشن دے پائیں. ٹھیک, اس میں کسی کی طرف فنگر پوائنٹنگ نہیں ہے, کسی کے ایمان اور ہوں. تقوی پر کوئی سوال نہیں. بات واضح ہو گئی. جی سر. پوائنٹ نمبر 2 کہ آپ جب اس نظام کو صحیح کرنے کی بات کرتے ہیں تو آپ کے منہ پر جو ایگ آتا ہے, آپ کے منہ پر جو ایک چیز آ رہی ہوتی ہے سامنے دیوار بن کے, وہ تقدس کی دیوار کھڑی کر دی جاتی ہے. کہ یعنی جب اگر میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایک سسٹم انکمپلیٹ ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ اس کی خامیوں کو درست کیا جائے. لیکن اگر اس کے مقابلے میں میرے سامنے یہ چیز لا کے رکھ دی جائے گی کہ جناب یہ تو مقدس یعنی الہی نظام ہے, یہ تو امام معصوم کی نمائندگی ہو رہی ہے یہاں پر ہر جگہ, اور امام معصوم کا تو مطلب امام معصوم میں تو کسی خامی اور خطا کا تصور ہی محال ہے. تو یہ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ تقدس بطور دیوار سامنے کھڑا کر دیا جاتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ جی سر. آپ اس کو لے جاتی ہیں پرسنالٹیز کی طرف. نہیں سر, میں یہ یہاں پر یہ کافی والی عرصے سے جو آپ دور کا جو ہوں سوال ہے نا, علماء سے اور اس سے, یہ لیکن میں اپنی الجھن سے کہتے ہیں نا, آپ سے بہت زیادہ مطلب سمجھ میں آ رہی ہے بات, آپ کی باتیں بہت سمجھ میں آتی ہیں, تو کس سے کلیئر کریں گے پھر ہم.
नहीं तो अपनी मैं इन यही कह तमाम रहा हूँ ना कि उलझनों नहीं को, सोचों को, तो नहीं बात से बीबी, बात निकलती है, तो फिर इस हाँ तरह भी बीबी, मैं इस आपको ये बात बुनियादी बात समझा को रहा भी हूँ क्लियर कर लेते हैं। कि उसूल जो है ना, देखें, उसूल समझने की बात है। हमारा जो जहनी उपज है ना, वो यही है जो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने भी जो बात फरमाई थी कि तुम लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि तुम हक लोगों से समझते हो या कोशिश करते हो, हक लोगों से नहीं समझा जाता है। हक अपनी जगह पर एक ट्रुथ और सच्चाई के तौर पर मौजूद है, इंडिपेंडेंट ऑफ पीपल। हक की मारिफत हासिल करो ताकि अहले हक को पहचान सको। तो हम हमेशा अदर वे राउंड चलते हैं कि हक की मारिफत हासिल करने की कोशिश नहीं करते। हक का जो हमारे पास मेयार है किताब खुदा, उससे करीब होने से हमें कोई दिलचस्पी नहीं होती, और उसके बाद हम हक का मेयार बनाते हैं शख्सियतों को, और जिसको जो शख्सियत पसंद आ गई फिर उसको वो हक क्या एक मुकद्दस तरीन स्टैंडर्ड बना के, और फिर आपस में हम लड़ना शुरू हो जाते हैं। ये चल रही है हमारी दीनदारी। हकीकत है सर, बिल्कुल सच्चाई है इसमें। मैं तो हम ये मैं खुद कुछ आपको भी नहीं बार बार है। समझाने, बार बार इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि नहीं, ये अप्रोच सही नहीं है। हमें पर्सनैलिटीज पर हम बहस नहीं कर रहे हैं, मैं किसी पर्सनैलिटी पे बहस नहीं कर रहा, मैं निज़ाम की बात कर रहा हूँ। यानी सर उल्मा परस्ती हो रही है, अगर नॉर्मल जबान में अगर बात की जाए कुछ भी हो, इस वो वक्त। देखें, उसमें नहीं, यानी कि ये प्रॉब्लम है कि इस असल मसले को हम लोग एक्नॉलेज नहीं करते, और जो लोग समझदार लोग इस पर बात करते हैं, जाहिर है उनकी तादाद कम होती है, तो वो बहुत आसानी से मार्जिनलाइज कर दिए जाते हैं, और वो डर के मारे खुद ही चुप हो जाते हैं कि भाई कौन अपनी जान मुसीबत में डाले, बल्कि जान खतरे में डाले। सिर्फ मुसीबत में तो नहीं, खतरे में आ जाती है जान, ये सब बातें करके। तो कहते हैं ठीक है भाई, तुम्हें अगर अपनी जहालत में जिंदा रहना है, खुश रहो, सही, क्या कर सकते हैं उसको। सही। अच्छा, तो हम हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम पे बात कर रहे थे जी। शहजाद भाई, बेचारे शहजाद भाई तो चुप ही हो गए इतनी बहस सुन के। सर मैं बहुत माजरत के साथ सर एक सवाल और करना चाह रही हूँ मैं, कि ये जो शहजाद हमारे भाई कहाँ पास गए? हम्म, शहजाद भाई भी हैं। जी, नहीं, मैं उनसे उनका वो सवाल पूछ लेता दोबारा। जी जी, बोले। सर ये जो हमारे सर पास मैं जी, आप रिवायात, बात करें जी। जी। जी हाँ, बात करें। हदीस की, जी जी, हदीस की जो कुतुब हमारे पास हैं, या बाज औकात जो रिवायात की ऑथेंटिक, सो कॉल्ड ऑथेंटिक बुक्स हमारे पास हम्म सामने नजर आती हैं, तो कुरान से जो चीजें उनमें टैली करती हैं वो तो एक्सेप्टेबल है मासूम की हदीस के मुताबिक भी, लेकिन अदरवाइज क्या हम इन किताबों को हिस्ट्री की बुक समझें या दीनी किताब समझा जाए? पता नहीं, मैं अपने आप को इसका कोई बहुत ज़्यादा हल नहीं समझता इस सवाल का जवाब देने का। लेकिन जो बात समझ में आती है वो ये कि रिवायात तफसीर हैं, तफासिर हम्म। हैं कुरान की, ठीक है। कि जो भी रिवायात, और उसमें बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो डायरेक्ट कुरान की आयतों से कनेक्ट हो रही होती हैं, और बिल्कुल। कुछ मज़ामीन ऐसे होते हैं कि जो उसको उजागर कर रहे होते हैं एक नए पहलू से, हम्म। या उसके उसके अंदर की हकीकतों को खोल रहे होते हैं। और जाहिर है कि क्योंकि रिवायात के अंदर जो दो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, एक तो ऑब्वियसली उसकी ऑथेंटिसिटी का मसला है, लेकिन जी। ऑथेंटिक साबित होने के बाद भी एक प्रॉब्लम है। वो ये है कि रावी, आपने साबित कर दिया कि रावी सिका है, दयानतदार है, उसने झूठ नहीं बोला है या फरेब नहीं किया है, लेकिन स्टिल ये सवाल मौजूद है कि कितनी एक्यूरेसी के साथ उसने कलाम इमाम को महफूज करके नकल किया है। ये वो सही सिलसिला है। तो नहीं है ना कि जिसको खुदा कह बिल्कुल। रहा है कि इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीमिन या मिन सफ़रतिन किरामिन बररतिन, या यानी कि जो लाने वाला मलक है वो भी रसूल करीम है, अगर मलाइका हैं तो वो भी किरामिन बरारा हैं, यानी साहिब बर हैं, नेकी और
باکرامت ہیں. جو رسول انسانوں میں سے منتخب ہوا ہے وہ بھی رسول کریم ہے، انہ لقول رسول کریم، اور یہ سب چیزیں علی صراط مستقیم. تو یہ وہ سلسلہ تو نہیں ہے نا بالکل. کہ ایک چیز جو خدا کے پاس سے چلی اور صرف معصوم ہی ہے درمیان میں، ہوں. جب تک کہ وہ الفاظ انسانوں میں نہ پہنچ جائیں، سوائے عصمت کے کوئی اس کو ہاتھ ہی نہیں، ٹچ ہی نہیں کر رہا. تو احادیث و روایات وہ تو نہیں ہے نا. تو صحیح. آپ اگر اس چیز کو بھی ثابت کر دیتے ہیں کہ جی راوی درست ہے یا راویوں کا سلسلہ درست ہے، تو اس کو کیسے آپ پروف کریں گے کہ یہ جو چیز الفاظ نقل ہوئے ہیں، یعنی مثال کے طور پر ہم اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ نہج البلاغہ ہماری ون آف دا موسٹ اوتھینٹک بک ہے، اور باقاعدہ ایک بڑے عالم نے پرسنل تمام توجہات کو مطلب رکھتے ہوئے اس کو سلیکٹ کیا ہے، کمپائل کیا ہے. ٹھیک ہے، میں نے علماء مان رہے ہیں، میرے کوئی حیثیت نہیں ہے کہ میں اس سے وہ کروں، ڈینائی کروں. لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ سید رضی نے امام علی علیہ السلام کے خطبات کب جمع کیے ہیں؟ 300 سم تھنگ ہجری میں. امام علی یہ خطبات کب دے رہے ہیں؟ آپ 40 ہجری میں دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، یعنی 300 جی. سال کے بعد، مور دین 300 ایئرس. تو یہ خطبات جو 300 سال کے بعد سید رضی ریسیو کر رہے ہیں، اور ان میں زیادہ تر انہوں نے لوگوں کی زبان سے ہی سنے ہوں گے کہ لوگوں نے وہ بالکل. کیا، کیونکہ اس وقت کوئی اتنی بکس اور یہ سب نہیں تھی. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے لکھ کے بھی رکھے ہوں. تو اب یہ کیسے پتا چل رہا ہے کہ 300 سال کے عرصے میں یہ بالکل وہی الفاظ ہیں جو امام علی کے ہیں؟ ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کے اندر ہم جب پڑھتے ہیں تو بہت سارے الفاظ ہمیں لگتا ہے کہ یہ کوئی عام آدمی ایسے کلام نہیں کر سکتا. یا ہم اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ جی عربوں کا حافظہ جو تھا وہ بہت بہتر تھا، یا اس زمانے میں جب لکھنے کا رواج نہیں تھا تو لوگوں کے حافظے بہت مضبوط ہوتے تھے. تو لیکن اسٹل یہ ایک ایکوریسی والا فیکٹر بھی رہتا ہے نا. بالکل. ٹھیک ہے. پھر تیسری بات جو ہے وہ یہ کہ جو خود ہی ہمارے علماء کہتے ہیں کہ یعنی امام علیہ السلام نے جب لوگوں سے کلام کیا ہے تو زیادہ تر ان کے معیار اور عقل کے مطابق کلام کیا ہے. تو اب یہاں پر اس چیز کو وہ کرنا، یعنی کہ باقاعدہ کیٹیگرائز کرنا کہ کون سا کلام کس لیول میں جا کے فٹ ہوگا. صحیح. یعنی اگر مثال کے طور پر میں توحید کی یا قرآن کی توحیدی آیتوں کی تفسیر اگر دیکھ رہا ہوں تو وہ کس طریقے سے مجھے ملیں گی، کون سے کلام سے مجھے ملیں گی. تو یہ ایک بہرحال پہ ایک بہت بڑا ایک پورا چیپٹر ہے، اور اسی لیے وہ جو اجتہاد کا دروازہ ہے اور وہ ساری چیزیں ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ ریسرچ. لیکن ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ کسی نے بھی یہ کلیم تو نہیں کیا ہے کہ اس حوالے سے ہماری ریسرچ مکمل ہو چکی ہے. یہ اوپن ریسرچ ہے اسٹل. صحیح. تو یعنی بات وہی ہے کہ دیکھیں آپ کو تمام چیزوں میں ایک اوپننس کا قائل ہونا پڑے گا نا. بالکل. مسئلہ بالکل. یہی ہے نا، یہی تو میرا مین پوائنٹ تھا کہ پھر اگر آپ کے پاس ہر جگہ پر یہ امکان موجود ہے کہ یو کین گو رانگ، یو کین بی رانگ، تو پھر تقدس کیسے آئے گا؟ تقدس اس بات میں آ سکتا ہے کہ جی آپ کی نیت درست ہے، آپ دیانت دار ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ جھوٹ نہیں بولنا چاہتے. لیکن یہاں پر تو ایک پرابلم ہے نا کہ آپ ٹروتھ کو کتنا پرسنٹ کیپچر کر پا رہے ہیں، یہ مسئلہ تو ہے نا. بالکل صحیح ہے. تو یہاں پر اگر کوئی اس بارے میں بات کرے کہ جناب یہ 100% حق ہے اور سچ ہے اور یہ ہے اور انڈینائبل ہے، اور اس سے اختلاف کرنا جو ہے وہ گویا دین سے باہر ہو جانا ہے، تو پھر یہ سب چیزیں پرابلم کریٹ کرتی ہیں کہ یعنی کہ پھر جو سوچنے والا ذہن ہے وہ اس اپروچ کی وجہ سے آٹومیٹیکلی علیحدہ ہو جاتا ہے.
لیبلز لگ جاتے ہیں پھر سر اس صورت میں تو پھر کیا ہے؟ کیونکہ اس کو یہ بات واضح طور سے نظر آتی ہے کہ بھئی یہ جو ڈومین ہے نا، اس میں غور و فکر اور تجزیہ اور تحلیل کی جگہ ہی نہیں ہے. یہاں تو وہی ہے کہ ڈنڈا آپ کے سر پر ہے کہ جو بات کہہ دی وہ آپ نے مان لی، ماننا ہے، ورنہ آپ جائیے باہر. ڈیفینیٹلی. جبکہ ادھر ایسا نہیں ہے، یعنی ٹاپ لیول پر ایسا نہیں ہے، وہ لوگ اس طریقے سے نہیں کرتے کام. لیکن انفارچونیٹلی جب چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں تو پھر اس قسم کے طریقوں کے ساتھ آتی ہیں. جی شہزاد بھائی، میں آپ سے وہ پوچھنا چاہ رہا تھا، وہ آپ کا جو سوال آپ نے جی کیا تھا. سر، میں نے یہی کہا تھا، یہ جو آپ نے ابھی سلائڈ دکھائی نا جی. کہ تسبیح عروج ہے، حمد نزول ہے، تو ایک ہوں جملہ قرآن میں کئی دفعہ آیا ہے سب بحمدی. ہوں ہوں. تو اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. کچھ تو ہم نے پڑھا ہے نہیں، پچھلی میزان دفعہ اس جو میں. میں نے بات کہی تھی اس میں سمجھ آئی تھی میری بات نہیں؟ جی وہ بات سمجھ میں آ گئی تھی، وہ صاحب ہوں سمجھ آتی، لیکن یہ ٹرمز جو آئی ہیں نا، جو آپ نے دو ٹرمز بتائی ہیں جو جس سے ہم وہ اسماء الہی کی بھی تھوڑی سی ہوں معرفت ہو رہی ہے، اس کو ہوں. تھوڑا سا کلیئر کرنا. ہاں تو آپ اگر اس کو ریکال کریں، اگر میری پچھلی گفتگو کو آپ دوبارہ سنیں، مجھے ٹھیک ہے. نہیں پتا آپ نے سنی یا نہیں. نہیں میں تو سنی ہے اس سر، میں میں ہاں سنی. تو اس میں میں نے اس چیز کو بیان کیا تھا کہ سبحان اللہ جو ہے اس کا معنی یہ ہے کہ ہم خدا کو ہر قسم کے توہم، تصور، تخیل، مفروضات، ان سب سے بلند اور بالا اور برتر قبول کرتے ہیں جب ہم تسبیح کرتے ہیں. ٹھیک؟ یہ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صحیح ہے. تو یہ نہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تسبیح کا تعلق اس مقام الوہیت سے ہے کہ جہاں پر کیا ہے، انسانی فکر اور سوچ اور کسی بھی چیز کا کوئی گزر نہیں ہے. نہیں ہے، صحیح. تو یعنی یہ مقام کون سا ہوا؟ سب سے بالا تر مقام ہوا، بلند جی، ترین مقام ہوا. بلند ترین بلند، ٹھیک. ٹھیک؟ تو اگر آپ بلند ترین مقام سے تسبیح کر کے کنیکٹ ہو رہے ہیں تو آپ کدھر جائیں گے؟ اوپر جائیں گے، نیچے جائیں گے؟ جی اوپر جائیں گے، صحیح ہے. یہ عروج ہے. جی ٹھیک ہے. ٹھیک. تو یعنی سبحان اللہ کا نتیجہ کیا ہے کہ عروج. یعنی جیسے میں آپ کو ایک مثال اس کی اور بھی دوں کہ نماز کو رسول خدا نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن، ہوں ہے نا؟ صحیح ہے، بہت صحیح. معروف بہت حدیث ہے نا، بہت. جی معراج المؤمن. آپ اس بات پہ غور کریں کہ نماز میں جب آپ مطلب مختلف ارکان میں جاتے ہیں تو وہاں پر آپ بنیادی طور پر کون سا ذکر کرتے ہیں؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی سبحان. ٹھیک ہے، اور سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور پھر اس کے بعد آخر میں حمد، عظیم و بحمدہ ربی الاعلی و بحمدہ. ٹھیک. تو یعنی وہاں بھی آپ کا زور کس پر زیادہ ہے؟ سبحان اور سبحان تسبیح اللہ. پر زیادہ ہے جب آپ جی جی. رکوع میں جاتے ہیں. یعنی آپ کو جیسے مثال کے طور پر کہ آپ کو رکوع میں اس بات کی اجازت ہے، رکوع اور سجدے کے ذکر میں، کہ آپ 3 سبحان اللہ پڑھ لیں. جی ٹھیک ہے. آپ کو اس ہاں. بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کہیں ربی حمدے کا. نہیں، ٹھیک صحیح. ہے. ہاں. ٹھیک ہے. یعنی زور اس پر ہے، ہوں. زور اس پر ہے. تو یعنی ٹھیک. اس سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. یعنی ایک مثال کے طور پر میں نے آپ کو یہ بات سمجھائی کہ یعنی تسبیح جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اس مقام سے کنیکٹ ہونا ہے کہ جس مقام پر توحید انسانی تصور اور سوچ سے خالص ہے، اس مقام سے کنیکٹ ہونا تسبیح ہے. تحمید اور حمد کیا ہے، کس چیز کا نام ہے؟ کہ جب انسان کے سامنے وہ والی حالت آتی ہے کہ میرے ذات میں یا میرے وجود میں جو کچھ بھی ہے، از اول تا آخر، از باطن تا ظاہر، جو بھی نعمتیں ہیں، جو بھی یعنی اشیاء ہیں جن کی وجہ سے میں زندہ ہوں، باقی ہوں، پروگریس کرتا ہوں، میری مختلف فیکلٹیز ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب نعمات الہی ہیں، فیوزات الہی ہیں. جی درست ہے.
جی سر. تو یہ جتنی بھی نعمتیں اور فیض خداوندی ہے یہ آپ وصول کرتے ہیں نا، آپ نے وصول کیا ہے نا، جی یعنی ہمارے پاس آتا ہے. جی آپ نے وصول کیا ہے نا. یہ وصول کہاں سے ہوا ہے؟ اوپر سے ہوا ہے، دائیں بائیں سے ہوا ہے، نیچے سے اوپر آیا ہے، کہاں سے آیا ہے؟ ہاں، نزول اوپر سے آتا ہے نا وہ نزول. یعنی مقام فیض خدا جو ہے وہ ہم سے بالاتر ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یعنی فیوزات جیسے اس کے لیے خدا نے بھی مثال کیا رکھی، انزل من السماء ماء، نان. ہاں جی. کہ بلندی سے ہم نے تم پر پانی نازل کیا، اور پھر جو کچھ بھی زمین میں سے بھی نکلتا ہے وہ اس نازل ہونے والے پانی کی وجہ سے نکلتا ہے، ہوں. کہ اگر وہ پانی نہ ہو تو زمین بھی اگا نہیں نہیں. سکتی. تو یعنی اس چیز کو جب آپ ایکنالج کرتے ہیں کہ یعنی جو مقام بلند ہے، مقام فیض خداوندی ہے، نعمات خداوندی ہے، کہ وہاں سے جب ہر شے جو بطور نعمت میری زندگی میں کارآمد ہے وہ مجھ پر نازل ہوتی ہے، تو آپ پر کون سی حالت آتی ہے؟ اس حالت کو آپ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ. ٹھیک، تو یہ ہماری دو مختلف حالتیں ہیں نا. ہوں. یعنی ایک حالت وہ ہے کہ جس میں خدا کی عظمت اور توحید کا احساس اور اقرار کرتا ہوں ہر سوچ اور فکر کو ہٹا کر، یہ ٹھیک ہے. میری حالت تسبیح ہے. اور اگر میں تسبیح کی حالت میں ہوں گا تو کیا ہوں گا کہ میں ایلیویٹ ہوں گا اس چیز کی طرف. جس کو میں نے کہا تھا کہ اٹ ہیز لائک اے سکشن افیکٹ، ہوں. کہ وہ چیز آپ کو پول اپ کرتی ہے. صحیح، پل اپ کر لے گا. اور دوسرا جو پہلو اس کا ہے وہ کیا ہے کہ انسان اس حالت میں ہوتا ہے کہ جب اپنے ذات میں خدا کی نعمتوں کو، اپنے ارد گرد خدا کی نعمتوں کو اور ان کے نزول کو محسوس کرتا ہے، اور اس میں اپنے آپ کو گھرا ہوا پاتا ہے ان نعمتوں میں، تو اس کے اوپر جو کیفیت ہوتی ہے وہ تحمید والی کیفیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ. یہ بات تو ہمیں کیا کہا گیا زیادہ تر کہ تم دونوں حالتوں کو محسوس کرو. سبحان کو بھی اور الحمد کو بھی. جی، حمد کو بھی. فسبح بحمدہ، بحمدہ. یعنی کہ تم پر دونوں چیزوں کا اثر ہونا چاہیے، کہ اس تسبیح کا اثر بھی ہو کہ جس میں تم خدا کو، اس کی توحید کو خالص اور ہر رنگ و اثر سے پاک پاؤ اور درک کرو، اور اس بات کا بھی تم پر اثر ہونا چاہیے کہ خدا کی نعمتیں کس طریقے سے تم پر نازل ہوتی ہیں اور کیسے تمہاری ذات میں سرایت کرتی ہیں، نفوذ کرتی ہیں، اور کیسے پورے عالم کو جنریٹ کرتی ہیں. تو اسی کو امام علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اصل توحید وحدت اور کثرت کو جمع کرنے کا نام ہے. صحیح؟ ہوں. یعنی اصل توحید تسبیح اور حمد کو جمع کرنے کا نام ہے. کہ ٹھیک. اگر توحید خالص یعنی اس جگہ پر انسان آئے تو یہ نہیں کہنا شروع کر دے کہ یہ سارا عالم بیکار ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں نا ایلوژن ہے، ہیولا ہے، خاکہ ہے، تصویر ہے، یہ سب نہیں بولنا شروع کر دے. اور اگر عالم میں آئے اور عالم کثرت کو دیکھے تو اس میں ایسا گم نہ ہو جائے کہ خدا کدھر ہے. تو اصل توحید کیا ہے؟ بقول امام صادق علیہ السلام وحدت و کثرت کو جمع کرنے کا نام ہے. یعنی وحدت میں جائے، خدا کی توحید خالص کی طرف متوجہ ہو، تو اس بات کو ذہن میں یہ بات گم نہ ہو کہ اس توحید خالص کے مظاہر اور جلوے ہیں. اور جب عالم کثرت کے اندر جائے تو اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے کہ یہ خود اپنی اصلیت اور حقیقت رکھتے ہیں، ہاں، اس کے پیچھے وہ کہ ہے. جلووں کو دیکھ کر جو جلوہ عطا کرنے والا ہے، جو متجلا ہے، اس کو نہ بھول جائے اس کو جس کے نہ یہ بول. جلوے ہیں، ٹھیک ٹھیک. جو تجلی کرنے والا ہے. تو ان دو چیزوں کو جب آپ دو حالتوں کو جمع کر لیں گے تو آپ حقیقی توحید پر آئیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. صحیح؟ ٹھیک. تو یہاں سے بھی وہ نقطہ آ رہا ہے فسبح بحمدہ.
اور آپ کے جیسے جو تسبیحات اربعہ ہیں اس میں بھی سبحان اللہ ہی پہلا، یعنی ہاں نمبر 1 آپ اس توحید خالص کو ادراک کریں، اور پھر والحمد للہ، اور اس بات کو سمجھیں کہ وہ جو ہستی احد و صمد و واحد ہے، وہ اپنے آپ کو ان مظاہر اور تجلیات کے ذریعے سے ایکسپریس کرتی ہے، ٹھیک؟ اور جن نعمتوں پر ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کی حمد بجا لاتے ہیں، ہم صحیح سے کلیئر ہو گیا، ٹھیک؟ کلیئر ہو گیا. اچھا، اس میں ایک میں حضرت یونس علیہ السلام کے حوالے سے پچھلی دفعہ کیونکہ ہم نے کافی نکات ڈسکس کیے تھے، تو میں یہ نہیں چاہتا کہ ایک درس بہت زیادہ لوڈڈ ہو جائے، تو اس میں ہم نے آپ کے سامنے یہ چیز رکھی تھی کہ، بلکہ میں نے کہا تھا کہ آخر میں کہ ایک دو باتیں ہیں جو اور اہم ہیں، لیکن یہ کہ وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کو ہم مکمل کریں گے. اس میں ایک ہمارے سامنے پہلا ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں، ہم اگر نارمل ہمارا جو ویو ہے حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کا، وہ کیا ہے کہ اس کے جو ایرو ہے یا اس کی ڈائریکشن ہے، وہ ایک لحاظ سے ایک پیغمبر کی خطا کی طرف مڑ جاتی ہے، اور جس کو ہم کبھی کہتے ہیں ترک اولا اور یہ ساری چیزیں، یعنی ہمارا جو ذہن ہے وہ اس خطا اور توبہ کی طرف زیادہ چلا جاتا ہے، ٹھیک؟ یہاں پر اگر آپ اس پہلو پر غور کریں کہ یعنی حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کی نیٹ آؤٹ پٹ کیا ہے، اگر میں آپ سے پوچھوں اس کی نیٹ آؤٹ پٹ کیا ہے، کیا نتیجہ ہے وہاں سے، ہمارے ہاتھ میں کیا آتا ہے اس واقعے کو پڑھ کے یا اس پہ غور کر کے؟ جی بتائیں. سر اس میں جو لیسن آتا ہے وہ تو مطلب دو تین پہلو کے، ایک تو وہ اس نہیں، تاریکی میں لیسن اندھیرے نہیں، میں میں، کہہ رہا ہوں نیٹ آؤٹ پٹ شوڈ بی سم تھنگ سنگل. وہ تو بہت عجیب ان سا کی ہے سر. عصمت کہ جس کے بارے میں ہم سوال اٹھا لیتے ہیں، پھر مطلب نہیں، اس نیٹ آؤٹ پٹ چلے، نیٹ آؤٹ پٹ ہے ذکر یونسی، ٹھیک ہے؟ ذکر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس پورے واقعے کے اندر جو سینٹرل فوکل پوائنٹ ہے وہ یہ ذکر ہے، ہے نا؟ یعنی صحیح صحیح. یہ ہے مین اس کی آؤٹ پٹ، یہ ذکر ہے. اور کیوں ہے کہ اس ذکر کی بنا پر، یعنی باقاعدہ قرآن کریم اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ اگر یہ تسبیح نہ ہوتی تو وہ اس جگہ سے کبھی بھی باہر نہیں نکل سکتے تھے. کلیئر ہے نا؟ تو ہمارے ہاتھ میں نیٹ آؤٹ پٹ کیا نکل آ رہی ہے، ہمارے ہاتھوں میں نکل کے اس واقعے سے یہ ذکر یونسی ہے. اور اسی وجہ سے جتنے بھی اہل معرفت ہیں وہ اس ذکر کو ایک لازمی ورد قرار دیتے ہیں سالکان اللہ کے لیے، یعنی جو بھی اللہ کے رستے میں اس راہ سلوک میں چلنے والے ہیں ان کے لیے آپ سمجھ لیں کہ یہ ذکر لائک سم تھنگ واجب ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اگر یہاں پر ایک خطا اور ایک گناہ کے حوالے سے اگر ایک ذکر یا دعا ہمارے سامنے آ رہی ہے، اگر یہ واقعاً ایک خطا اور معصیت والی دعا ہے یا اس سے بچنے والی، تو کیا اتنا سینٹرل اس کا اسٹیچر اور فگر بن سکتا ہے؟ اتنا مرکزی کردار اس کو حاصل ہو سکتا ہے؟ اس چیز پر آپ غور کریں، اس چیز پر آپ غور کریں کہ یہ اس کی اتنی اہمیت کیوں آئی. اور کیا اگر میں یہاں پر ایک بات آپ سے یہ کہوں کہ
اس طریقے سے خدا ڈیلیبریٹلی وہ حالات پیدا کراتا ہے کہ جن کے ذریعے سے انسانوں کے فائدے کی چیزیں وجود میں آ سکیں. میرا یہ جملہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی بالکل. یعنی جی سر یعنی صحیح ہے اس صحیح. ایپیسوڈ کا فائدہ کیا ہے؟ اس ایپیسوڈ کا فائدہ یہ ہے کہ پوری انسانیت کو ایک بہترین اور مفید ترین ذکر حاصل ہو گیا کہ جس کے ذریعے سے وہ قربت الہی کی راہوں کو طے کر سکتے ہیں. میرے اس جملے سے آپ ایگری کر رہے ہیں؟ جی جی سر کرتے جی ہیں بالکل. جی سر. ٹھیک. یعنی یہ ذکر، جیسا میں نے اسی لیے پہلے آپ کو بات بیان کی کہ یہ ذکر جو ہے وہ کس کا ہے؟ یہ ذکر اولیاء الہی کا ذکر ہے. یہ ذکر گناہ گاروں کا فقط نہیں کہ آپ کہیں کہ جناب یہ گناہ گاروں کے لیے اور ان سب کے لیے معصیت کاروں کا ذکر نہیں ہے، یہ اولیاء الہی کا ذکر ہے. ٹھیک. اچھا، اب یہاں پر اولیاء کی نظر اس ذکر پہ کیسے جاتی ہے؟ میں نے اس کو تھوڑی سی فگر بنانے کی آپ کے سامنے کوشش کی کہ یعنی یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ بندہ ہے، انسان ہے، اس کی زندگی ہے جو میں نے تھوڑا سا عجیب سا بنایا، کیونکہ ہماری جو زندگی ہے میسی ہے، بہت کوئی کلیئر کٹ راہ نہیں ہے ہماری زندگی کی، لائک اے میس ہے جس میں پتہ نہیں چیزیں ادھر ادھر گتھی ہوئی ہیں سب. لیکن اسٹل یہ ہمارے لیے خالی یہ میس جو ہے نا، صرف یہی ہمارا درد سر نہیں ہے. ہم کہاں پر ہیں؟ ہم لیئرس. سب سے پہلے کدھر پھنسے ہوئے ہیں؟ اسفل یعنی السافلین. مادیت کی تاریکی میں، جو ہمارے لیے کیا جنریٹ کر رہی ہے؟ لہو اور لائف. لعب. ٹھیک. جس کو اگر آپ کو آیتیں یاد ہوں کہ جس کے لیے وہ آیتیں کیا تھیں کہ زینت تفاخر تکاثر. زینت تفاخر تکاثر. تو ایک تو یہ مصیبت آ گئی. ٹھیک. بتائیں، یہ بات سمجھ میں آئی؟ پہلی تاریکی کون سی ہے جس نے ہم کو گھیرا ہوا ہے؟ لہو و لائف. لہو و یہ لعب کی دنیا. تاریکی ہے، اور جی جو صحیح. اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہے زینت تفاخر اور تکاثر کے ذریعے سے. اثر سے. جی. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد دوسری تاریکی جو ہے وہ فلیش اینڈ بلڈ کی تاریکی ہے. اس چیز کو ہم مانتے ہیں، فلیش اینڈ بلڈ، گوشت اور خون، یعنی ہمارا جو بدن مادی ہے، یہ ہمارے لیے تاریکیاں جنریٹ کرتا ہے یا نورانیتیں کریٹ کرتا ہے؟ یہ کس طرف لے کے جاتا ہے ہمیں کھینچ کے؟ تاریکی میں ہی لے جاتا ہے، اس کے ساتھ ہم سفر نہیں کر سکتے. فلیش اینڈ بلڈ آپ کے لیے ایک اور تاریکی ہے. اور صحیح ہے. اس کے بعد خود یہ جو ہمارا عالم ملک ہے، اس کو اگر آپ ملکوت کے مقابلے میں دیکھیں تو یہ بذات خود ایک تاریک جگہ ہے. تو جس طریقے سے حضرت یونس اس وقت وہاں پر 3 تاریکیوں میں تھے کہ ایک تاریکی خود مچھلی کا بدن تھا، ایک تاریکی دریا یا سمندر کا پانی تھا، اور اس کے اوپر تیسری تاریکی جو تھی وہ فضا یا رات کی تاریکی تھی. ہم سب کی زندگی جو ہے نا، اس کی یہی کہانی ہے. ہم انسانوں کی زندگی کی کہانی یہی ہے کہ اسی طریقے سے ہماری لائف بھی، یعنی ہم بھی ابھی شکم ماہی کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، تبھی حقیقت نظر نہیں آتی. یعنی اتنے موٹے دبیز پردے جو ہیں لہو و لعب کے اور اس خون و گوشت کے اور مادیت کے، انہوں نے ہمیں اپنے اندر گھیرا ہوا ہے کہ اب یعنی وہ حضرت یونس جو اس مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو کوئی دیکھ سکتے تھے کسی بھی چیز کو سوائے اس اتنی سی کوٹری جیسی جگہ کے؟ نہیں دیکھ سکتے تھے نا. تو حضرت یونس کی جو حالت ہے نا، وہ کس کی حالت ہے؟ اغلب انسانیت کی حالت ہے.
تو ذکر یونسی کس مسئلے کا حل ہے بتائیے؟ تاریکیوں سے تاریکیوں سے نکالو. ہاں. ان 3 تاریکیوں کے لیول سے باہر آنے کے لیے یہ حل ہے. تو ہمیں حضرت یونس کا شکر گزار ہونا چاہیے یا نہیں کہ ہماری زندگی کے موسٹ فنڈامنٹل پرابلم کا حل ہمیں یہاں سے مل رہا ہے اس واقعے سے. یعنی جو اولیاء الہی اسی اس بنا پر اس ذکر کو وہ کرتے ہیں اور باقاعدہ ایک نمبر بھی دیتے ہیں 410 400 مرتبہ اوکے 410 مرتبہ سجدے میں اس ذکر کو کی تکرار کا. بہرحال وہ ایک الگ بات ہے. تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ خدا اس طریقے سے بھی انتظام کرتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں یعنی کچھ ایونٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جو عجیب سے آپ کو لگتے ہیں. یعنی جیسے مثال کے طور پر میں یہاں پر ایک بات آپ کے سامنے لاؤں کہ پیغمبر اکرم کی کثرت ازدواج. اب یہ ظاہراً عجیب سی بات ہے یا نہیں؟ اور اس پر بہت سارے مسلمان بھی منہ چھپاتے پھرتے ہیں ہے نا. یعنی کہ یہ ایک بہت بڑا اعتراض ہوتا ہے نا. جی سر، یہ بہت بڑا اعتراض ہے. ٹھیک ہے، کرتے ہیں نا لوگ کہ یہ بالکل جو ہے بالکل. مسلمانوں کے پیغمبر نے جو ہے نا یہ سب کیا ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ، اب مجھے نہیں پتا لیکن حضرت جناب خدیجہ کی عمر کے 40 سال کی عورت، ایک طرف 9 سال کی عورت، اور یہ اور وہ ساری باتیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ان یوزول سی چیز ہے. نہیں کیا کسی بھی، شاید کسی بھی پیغمبر نے اس طریقے سے نہیں کیا کام. آپ کو کیا وجہ سمجھ میں آتی ہے؟ اس کی یہی ہے کہ آپ کی جو ذات ہے وہ ایک نمونہ عمل تھی، اور اور آئندہ آنے والے انسانوں کو مطلب مختلف ٹائپ کی ازواج سے واسطہ پڑ سکتا تھا، تو ایک نمونہ پیش کیا کہ وہ ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رہ کے دکھایا انہوں نے. دیکھیں، جو اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ وجہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ اس معاشرے میں عورت کی حالت اور حیثیت یہ ہم بالکل اگنور کر جاتے ہیں. کیونکہ ہمارا جو ایک بنیادی جو غلطی ہوتی ہے وہ یہ غلطی ہوتی ہے کہ ہم ہر چیز کو اپنے پیرائے میں رکھ کے سوچتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یعنی جیسے واقعہ کربلا بھی ہم اسی طریقے سے بیان کرتے ہیں گویا انڈیا پاکستان میں ہوا تھا یہ واقعہ. سارے واقعات ایسے ہی سوچتے ہیں، ایسے ہی بیان کرتے ہیں، ایسے ہی روتے ہیں اس پہ. تو پرابلم یہ ہے ہم اس بات کو ریئلائز نہیں کرتے کہ جس معاشرے میں رسول اللہ تشریف لائے تھے اس معاشرے میں عورت کی کیا حالت تھی. عورت جو تھی کیسے ٹریٹ ہوتی تھی. عورت کا مقام جو تھا نا، اس مطلب جو معمولی اشیاء ہیں اس سے بھی لوگ گھٹیا سمجھتے تھے عورت کو، اس طریقے سے ٹریٹ کرتے تھے. تو رسول خدا نے اتنے وائڈر کراس سیکشن سے مطلب عورتوں کو کیا کیا، اپنی پناہ میں لیا. رسول کی زوجہ بننے کی وجہ سے کیا ہوئی، وہ عورتیں باعزت ہو گئیں، ان کی رسپیکٹ بڑھ گئی، وہ ایک بہت ہی مضبوط اور محکم پناہ میں آ گئیں. ٹھیک ہے، اور وہاں سے پھر آپ نے اس چیز کو ڈیمانسٹریٹ کیا کہ نہیں دیکھو عورت جو ہے نا، کہ چاہے وہ اس طبقے کی ہو چاہے اس طبقے کی ہو چاہے ادھر سے ہو، لیکن ہر جگہ پر وہ کیا ہے، وہ محبت کیے جانے کے لائق ہے، رسپیکٹ کیے جانے کے لائق ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ سب باتیں کسی کو نظر ہی نہیں آتی ہیں کیونکہ ظاہر ہے دماغ میں تو کدی ہے، ذہن میں تو نیگیٹیوٹی بھری ہوئی ہے جس کے ذریعے سے آپ دیکھ رہے ہیں، پازیٹیو تو ویو ہی نہیں ہے. اور میں رسول خدا کی اس کوالٹی کو جتنا بھی میں اس پہ غور کرتا ہوں نا، میں بہت زیادہ، جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک انسان کی مطلب عظمت سے آپ کا دل بھر جاتا ہے. اچھے لوگوں میں بیٹھ کے لمبی لمبی باتیں کرنا اور امپریسو گفتگو کرنا ایک بات ہے، اور ان لوگوں کے اندر اترنا کہ جو گندگی میں پڑے ہوئے ہوں، جو نجاست میں لتھڑے ہوئے ہوں، اور ان کو وہاں سے اٹھا کر مومن بنا دینا اور لائق بنا دینا، یہ اور بات ہے.
سمجھتے ہیں اس بات کو؟ یہ بہت بڑی بات ہے، کرامت ہے یہ۔ یعنی ہم بیٹھ گئے ہیں، میرے پاس 10 12 آدمی، 15 آدمی، 50 آدمی، 100 آدمی، سب اچھے لائق لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، ان کے درمیان بیٹھ کے میں نے زمین آسمان کے قلابے ملا دیے، جی جی واہ واہ کیا کہنے آپ کے، یہ کوئی کمال تھوڑی ہے انسان کا۔ جاؤ نا اس کے پاس، جیسے آج میں کہوں کہ جاؤ کورنگی جاؤ، کھوکھرا پار جاؤ، سرجانی جاؤ، وہاں جو اس غربت میں جو جھونپڑی میں بیٹھا ہوا انسان ہے، اس کے ساتھ جا کے بیٹھو، اس کی پرابلمز شیئر کرو لائف میں، اس کے مسائل کو حل کرو، اسے اٹھاؤ اور اسے کسی قابل بناؤ، تب مانیں گے کہ آپ کے اندر کوئی طاقت ہے کسی انسان کو بنانے کی۔ تو مطلب میرا دل جو ہے نا وہ رسول خدا کے لیے اس عزت اور بہت تکریم سے میں مطلب بہت فلڈ اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں کہ کیا کرامت ہے آپ کی ذات گرامی کی اور آپ کی رسالت کی، کہ کہاں سے لوگوں کو اٹھایا ہے اور کس کس طریقے سے مطلب معاشرے کے جو ناسور تھے، کہ یعنی جو پھوڑے رس رہے تھے سوسائٹی کے، ان پر کس طریقے سے مرہم رکھا ہے آپ نے، کیسے ان سب کو اکوموڈیٹ کیا ہے، کیسے ان سب کو بلڈ کیا ہے، اور ان کی بنیاد پر یعنی ان لوگوں کی بنیاد پر ایک معاشرے کو کریٹ کر دیا آپ۔ اور جو کہ جنہیں جو مجھے ہمیشہ شیعہ ذاکرین یا خطباء سے میرا بہت بڑا اختلاف ہے، مطلب ایک وجہ ناراضگی ہے کہ وہ پیغمبر اکرم کی کنٹریبیوشن کبھی بیان ہی نہیں کرتے، بلکہ اس طریقے سے چیزوں کو پورٹرے کرتے ہیں کہ جیسے رسول خدا کی محنت کچھ تھی نہیں، کہ جو اسلام کے نہیں، نام پر جو چیز بنی وہ ساری تباہ و برباد اور خرابی تھی۔ ہاں بلکہ سر اس سے بھی زیادہ کہ وہ نعوذ باللہ وہ سب محنت ختم برباد ہو گئی، تو ہمیں تو یہ اس چیز محسوس کو ہوتا ہے۔ اس چیز کو آپ دیکھیں تو یعنی کیا ہوتا ہے بہرحال، کیونکہ میں نے یہ جملے اس لیے کہا کہ اب ہم رسول خدا کے ہی ذکر کی طرف آ رہے ہیں، تو میں اس کی بھی کچھ ابتدائی تمہیدی جملے آپ کے سامنے رکھ دوں۔ تو ذکر یونسی کا کیا فائدہ ہے؟ اولیاء الہی اس کو کس چیز کے لیے ریکمینڈ کرتے ہیں؟ ظلمات سے باہر آنے کے لیے۔ ظلمات جی، سے باہر آنے کے لیے، اچھا جس میں ہر انسان جن میں پھنسا ہوا ہے۔ اس میں ایک چیز اور ذہن میں آئی تھی سر کہ ہم ایک اور لیول میں ہوتے ہیں انیشلی جو شکم مادر میں ہوتے ہیں، وہ بھی ہمارے لیے ایک ظلمات ہے، لیکن خدا خود ہی اس کو ہمارے لیے ختم کر دیتا ہے۔ باقی یہ ظلمات وہ جس کو ہم اللہ کی مدد سے کیونکہ ختم وہاں کرتے آپ کا شعور نہیں ہے نا، ہیں۔ جہاں جہاں پر آپ کا شعور نہیں ہے، اگر وہاں آپ پر رسپانسبلٹی ڈالی جائے تو یہ آپ پر ظلم ہے۔ صحیح، بالکل۔ ٹھیک، سر ایک جب کوشچن مجھے آپ کا شعور مل گیا، اختیار مل گیا، تو اب رسپانسبلٹی آپ کی ہے کہ خود ظلمات سے باہر آؤ، مدد ہم کریں گے لیکن خود آؤ۔ ٹھیک۔ جی جی سر ایک کوشچن کر سکتی ہوں یہاں پر ذکر جی 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 یونیس؟ جی سر یہ ہمارے یہ جو بھی آپ نے ذکر یونیسیا کا کیا، میں لاسٹ لیکچر بھی آپ کو دوبارہ میں نے سنا تھا، تو اس میں ایک کوشچن آ رہا تھا مائنڈ میں کہ سر ہمارے قلب میں ظاہر بات ہے حضرت یونس علیہ السلام مسبحین میں سے تھے، تو ان کا ایک دفعہ یہ ذکر کرنا یا جتنی بار بھی انہوں نے کیا، سر ہمارے قلب میں تو یہ کیفیت نہیں ہوتی نا کہ ہمیں نا اولیاء کرام جو بتاتے ہیں وہ ریپیٹیشن کروائی جاتی ہے، جیسے جی 40 جی جی ٹائمس یا جی جی 400 جی ٹائمس، جی جی تو کیا سر اس طرح پڑھنے سے وہ کیفیت کسی لیول تک چلی جاتی ہے؟ ہاں، اس اور میں اگر یہ دوسرا، کیفیت ہاں ٹھیک جی سر، ٹھیک ٹھیک، ایک جی اور اگر قلب کی کیفیت تھوڑی بہت میچ کر رہی ہو تو سر اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ کہ مطلب کہ آپ کا دل نرم پڑے گا، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہیں گے؟ تو سر اس کا مجھے پلیز اگر بتا دیں تو، جی کیونکہ سر دیکھیے، میرا اس میں ایک بات اور جو بہت اہم ہے یہاں سے بھائی، جی کہ یہاں پر اہمیت جس چیز کی ہے نا، جی وہ یعنی خدا نے، آپ اس بات پہ غور کریں، خدا نے کس چیز کو وجہ بنایا، وجہ کے طور پر مین ریزن کیا ذکر کیا حضرت یونس کے نجات پانے کے لیے؟ مین ریزن کیا چیز تھی؟ مین ریزن خود حضرت یونس تھے یا ذکر کے الفاظ تھے؟
سر مجھے لگتا ہے ذکر کے الفاظ سے، کیونکہ تاکہ باقی نہیں جو نہیں لوگ ہیں اس سے نہیں نہیں ظن نہیں نہیں سورۃ سر، یونس۔ آپ نے جیسے فرمایا تھا کہ حالت یونس ہی چاہیے اس ذکر ہاں کے لیے، تو نہیں مجھے نہیں میں نہیں نہیں، بھولتا نہیں ہوں بات ہاں حالت قرآن میں۔ کیا کہہ رہا ہے؟ فلولا من المسبحین، حضرت یونس علیہ السلام کی حالت ہے مین ریزن، جو ان کی ذکر حالت کے ہے۔ الفاظ نہیں ہیں۔ ٹھیک۔ اگر وہ مسبحین میں سے نہ ہوتے، وہ مسبحین میں سے، خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر وہ یہ ذکر نہ کرتے تو شکم ماہی سے باہر نہیں آ سکتے تھے، یہ نہیں کہہ رہا۔ اگر وہ مسبحین میں سے نہ ہوتے تو باہر نہیں آ سکتے تھے۔ تو سر پھر تو کسی بھی اس چیز کے لیول، لیے اصل چیز حالت ہے، آپ کی جی حالت ہے، آپ کے قلب کی حالت ہے۔ اور وہ جی جو سر آپ نے تو فرمایا وہ درست فرمایا کہ اسی بنا پر تکرار کی بات کی جاتی ہے، ورنہ ایک مرتبہ کافی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن تکرار سر ایک کا دفعہ، ریزن یہی ہے۔ اچھا، جی سر، اور اس کے بعد جب آپ نے نتیجے کی بات کی تو نتیجہ تو آلریڈی بیان کر دیا گیا نا۔ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ اگر یہ ذکر اثر انداز ہو گیا تو آپ تاریکیوں سے باہر آ جائیں گے، یعنی پھر ٹھیک، اس کے بعد لہو و لعب، خون اور گوشت کے مسائل اور اوور آل عالم ملک کی پرابلمز آپ پر اثر انداز نہیں ہو سکیں گے۔ ٹھیک ہے۔ یہ اس کا نتیجہ آؤٹ کم۔ تو سر اس کا مطلب یہ جو ورد کرنا، جو ریپیٹیشن کروائی جاتی ہے، اس سے کچھ نہ کچھ فرق پڑ جاتا ہے۔ لیکن سر ایک دفعہ میں اپنا ایکسپیرینس چھوٹا سا شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کے ان قرآن فہمی کے لیکچر سے پہلے ام، ایک نماز ہے، 2 رکعت نماز، تو وہ میں بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی، اور میں ایک درود پڑھا جاتا ہے۔ تو سر وہ پتہ نہیں، کچھ علماء کرام کا کہنا ہے کہ اس میں 530 ٹائمس پڑھا جائے، تو لیکن سر میں وہ نہیں پڑھ پائی تھی، مطلب اپنی کسی بھی مشکل کی وجہ سے۔ تو سر وہ میں سر شاید وہ 3 دفعہ یا 4 دفعہ کیا ہوگا، تو اسی جائے نماز میں بیٹھی ہوئی تھی، تو سر فوراً وہ جو ہے وہ اثر کیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ آپ کی والی بات ہے کہ قلب کی کیفیت کا وہ ہونا ضروری ہے، تو انسان کی چاہے وہ ایک حالت، دفعہ ہو۔ ہاں جی، اچھا جو اچھا، بھی صحیح۔ اثر ہے وہ آپ کی ہوں حالت پر ہے۔ آپ اس آیت کو یاد رکھیں نا کہ خدا یہ نہیں جی، کہہ رہا کہ اس ذکر کی وجہ سے ان کا غم دور ہوا، ٹھیک ٹھیک ٹھیک، صحیح، ان کے مسبح ہونے کی وجہ سے ان کا غم دور ہوا۔ ٹھیک ٹھیک سر، صحیح، تو عالم، یہ والی سنت الہی بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ سنت الہیہ میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو نسبتاً آکورڈ ہم کو نظر آتی ہیں، آؤٹ آف دا وے دکھ رہی ہوتی ہیں، اب نارمل دکھ رہی ہوتی ہیں، لیکن ان سب کے پیچھے کیا ہوتی ہے؟ کوئی نہ کوئی حکمت خداوندی ہوتی ہے، اور وہ حکمت خداوندی، اس حکمت کی وجہ سے کوئی ایک ایسا لیسن یا ایک چیز جنریٹ ہو جاتی ہے جو پھر پوری انسانیت کو فائدہ دے رہی ہوتی ہے۔ ٹھیک، تو یہاں پر جو حضرت یونس علیہ السلام کو، اب آپ اسے کچھ بھی مانیے، لیکن اس حضرت یونس علیہ السلام کی برکت سے اور ان کے اس شکم ماہی میں جانے اور وہاں سے باہر نکلنے کی وجہ سے ہیومینٹی کو ایک وسیلہ ملا، تسبیح کا ایک خاص تسبیح ملی، جس کے ذریعے سے ہم ان تاریکیوں سے باہر آ سکتے ہیں جن میں ہم اپنی زندگی میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ چیز ہر انسان پر اپلائی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ذکر اور اس کے فوائد کیا ہیں؟ یہ جنرل ہیں۔ ٹھیک، اور دوسری بات بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ ذکر کے فائدے کی بنیاد اور بنیادی وجہ نفس کی حالت ہوتی ہے، نہ کہ ذکر کے الفاظ۔ صحیح۔ اس میں وہ آپ نے وہی بتایا تھا کہ جیسے اما یجیب المسترہ، اس میں بھی وہ حالت۔ بالکل، مضطر ہونا ضروری ہے۔ سر ایک ٹھیک، سوال پاس میں جی جی کلیریفیکیشن تھوڑی سی۔ سر یہ جو ہم لہو اور لعب کی بات تھی، یہ ہمارے ایکسٹرنل ہے، ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے باہر جو دنیا ہے اس کو ہم کہہ رہے ہیں تو نہیں، اس کو نہیں کہہ رہے،
یہ تو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا نا کہ دنیا سے مراد اگر آپ کی ارض و سماوات ہے نہیں نہیں، وہ تو نہیں وہ مطلب، لہو لعب نہیں ہے. نہیں وہ لائب نہیں زینت مطلب، تفاخر تکاثر جی یہ جو یہ لہو یہ لعب ہے جی. یہ لائب. دوسرا جی فلیش اینڈ بلڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے بدن کے اندر جو خواہشات ہیں، جو بھی آپ کا بدن آپ پر مسلط ہے نا، ایک مسلط ہے، آپ کے جی نفس پر. نفس کے، ٹھیک ہے، جس کی اس وجہ کی سے ہم وجہ وہ، سے 10 مسائل کھڑے ہوتے ہیں آپ کے لیے. اور یہ مطلب جو آخری چیز رکاوٹ. ملک ہے، اس کو ہم کس طرح ڈیفائن کریں گے، یہ مجھے تھوڑا سا. ملک کا مطلب یہ ہے وہ سسٹم جس میں آپ موجود ہیں. ٹھیک ہے، یعنی مثال کے طور پر یہ ملک جو ہے یہ آپ کے لیے امتحان جنریٹ کرتا ہے. ہوں یہ ملک جو ہے یہ آپ کے اور آسمان یعنی ملکوت کے درمیان پردہ ہے. ٹھیک ہے، تو ایک لحاظ سے تاریکی ہے نا یہ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یعنی یہ سسٹم بذات خود ایک ظلمت کریٹ کر رہا ہے آپ کے لیے. ہوں اب اس کی وجہ امتحان ہے، آزمائش ہے، وہ سب اپنی جگہ پر ہے، لیکن وہ ایک تاریکی ہے جس کی وجہ سے ہم عالم حقیقت میں ابھی زندگی نہیں گزار پا رہے ہیں. ہم اس سے کٹ آف ہیں، ہم اس سے پردے میں ہیں، حجاب میں ہیں. تو یہ 3 تاریکیاں ہیں. جس طریقے سے حضرت یونس کو 3 تاریکیوں نے سراؤنڈ کیا ہوا تھا، اسی طریقے سے ہر انسان کو ان 3 تاریکیوں نے گھیرا ہوا ہے. تو جو بھی اولیاء الہی یا سالکان اللہ ہیں وہ اس ذکر کو یعنی اس انالوجی کو لیتے ہوئے کیا کرتے ہیں کہ پھر اس ذکر کے ذریعے سے خدا کی بارگاہ میں توسل کرتے ہیں کہ جیسے خدا نے ان کے غم کو دور کر دیا، انہیں ان تاریکیوں سے باہر نکال لیا، ایسے ہی یہ ذکر ہمیں بھی ان 3 تاریکیوں سے باہر نکالنے کا وسیلہ بن جائے. ٹھیک بات آ رہی سمجھ ٹھیک، میں؟ جی سر، صحیح ہے، کلیئر. یہاں پہ سر یہ اس میں ایک سوال بار بار ذہن میں آتا ہے. ہم تو توحید کے راستے سے ان تاریکیوں سے باہر نکلنے کی بات کرتے ہیں، ہوں مگر آپ جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نان مسلمز ہیں اور وہ ہوں بھی ان تاریکیوں سے نکل جاتے ہیں. دیکھیے کسی بھی طریقے سے وہ کچھ بھی کرتے ہیں. تو یہ اللہ کا ایک کیا ایک مطلب یہ میں جرنل، آپ کی بات سمجھا نہیں کہ تاریکیوں سے مثلا نکل جیسے جاتے ہیں کچھ بہت بھی سارے کر کے. بدھسٹ ہیں، جیسے ہوں بدھسٹ ہیں، تو ہوں وہ تو ان لوگ کا بھی جو یہی ہیں حساب ہے نا، ہم، وہ وہ تو بغیر توحید کے نکل جاتے ہیں کیا آپ کے خیال میں؟ بظاہر تو ہم لوگ جنرلی نہیں یہی. نہیں نہیں نہیں، یہ تو خیر ہمارا پرسپیکٹیو ہی درست نہیں ہے نا چیزوں کو دیکھنے کے بارے میں، تو وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے. توحید کے بغیر جو ہے نا، شعور توحید کے بغیر کسی کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے. یہ بات میں آپ کو بار بار کہہ چکا ہوں، اس کو یاد رکھیے گا. صحیح ہے بالکل. لفظ لفظ ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، یعنی یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک میرے اور آپ کے جیسے الفاظ استعمال کرے، لیکن جو شعور اور ادراک ہے نا اس حقیقت کا کہ جو ہر شے پر حاکم ہے اور جس کو ڈیٹور یا بائی پاس کر کے آگے نہیں بڑھا جا سکتا، یہ شعور ہر عقل مند انسان کے پاس ہے. اور دنیا کا ہر مذہب اور نظریہ جو ہے نا وہ اس کو قبول کرتا ہے. آپ اس کو کچھ بھی کہہ لیں، یعنی جیسے سائنس کی زبان میں اس ہستی کا نام انہوں نے رکھ دیا ہے لاز آف نیچر. لفظ آپ کچھ بھی استعمال کر لیں. مدر یونیورس کہتے ہیں، بہت سارے ڈفرینٹ نیم. ہاں، لیکن وہ جو اصل حقیقت ہے اس حقیقت کو سے کوئی عقل کا اور نظر کا اندھا ہی ہے جو انکار کر سکتا ہے. باقی وہ بالکل واضح روشن اور نظر آتی ہے سب کو. یہ بات آپ بالکل آرام سے اس بات کو آپ قبول کیجئے. صحیح، یعنی یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے. توحید کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. اب اس کو شعور ہاں نہیں ہے کہ وہ توحید یوز کر رہا ہے. لفظ مختلف ہو سکتے ہیں لیکن وہ جی جائے گا حتماً اس توحید کے راستے سے ہی جی. سے باہر.
اور یعنی کہ جو لوگ اس راہ کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی راہ کو چھوڑنے کا مطلب ہے کہ ان قوانین کو ایکنالج کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ان حقیقتوں کو ریئلائز کرنا چھوڑ دیتے ہیں جو اس کائناتی حقیقت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کا اشر آپ دیکھ لیجئے کیا ہوتا ہے. وہ چاہے کچھ بھی ہوں، زبان سے کچھ بھی بولیں، کسی بھی عقیدے اور عقیدت کا اظہار کریں، کچھ بھی کریں. تو یہ بالکل کھلا، مطلب یہ اوپن سیکرٹ ہے، اس میں کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے کہ جس میں صحیح. انسان اب کسی جیسے آپ طریقے کے بھی شک میں پڑے. صحیح جیسے آپ نے ہمیں اسائنمنٹ بھی دیا کہ انبیاء کے بارے میں، تو اس میں بھی یہی تھا کہ ہم قرآن میں تو سارے انبیاء کا ذکر ہے بھی نہیں، چند انبیاء کا ذکر موجود ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ انبیاء سے زیادہ بلکہ بہت ہی زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. جی تو یعنی یہی پھر کہا جا سکتا ہے کہ جن کو ہم نہیں جانتے ہیں قرآن کے ذریعے سے حوالے سے، تو وہ آئے اور انہوں نے یہی ٹیچنگز کی ہیں اور بعد میں موڈیفائی ہو گیا، لیکن انڈر لائن سب انبیاء کے ذریعے سے لائی ہوئی توحید ہی کا اثر ہے. ہاں. تو اب اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ قرآن کریم کو حقیقتاً شخصیتوں کو ڈیفائن نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. قرآن کریم کو در حقیقت وہ خدائی اصول بیان کرنے ہیں، اور ان خدائی قوانین کو بیان کرنے کے لیے انبیاء ریفرنس کے طور پر ان کا ذکر آیا ہے. ٹھیک. صحیح صحیح تو صحیح صحیح. ان کا اور یعنی ان لوگوں کا اور اتنا ذکر آیا ہے کہ جن کے ذریعے سے قوانین اجاگر ہو گئے ہیں، آپ کے قوانین مکمل بیان ہو گئے. اس سے زیادہ کے ذکر نہیں، ضرورت نہیں. بالکل صحیح. کیونکہ اگر خدا کو شخصیتیں بیان کرنا ہوتی تو وہی ان کی ہسٹری جغرافی آتی، جیسے آپ قصص الانبیاء لکھتے ہیں. تو آپ جب قصص الانبیاء لکھتے ہیں تو آپ کو دلچسپی اس بات پہ نہیں ہوتی، نمبر ون، پہلا چیپٹر آپ کا یہ نہیں ہوتا کہ حضرت یوسف نے یہ خواب دیکھا اور اپنے والد سے کہا اور بھائی حسد میں آ گئے. آپ کا یہ چیپٹر پہلا یہ ہوتا ہے کہ حضرت یوسف جو تھے وہ اس زمانے میں زندہ تھے، حضرت ابراہیم کے پڑپوتے تھے اور اس میں تھے، اور ان کے اتنے بھائی تھے، اور ان کے والد نے 2 شادیاں. آپ یہاں سے شروع کریں گے. صحیح صحیح. ہوں. یہ فرق. اور یہی وجہ ہے کہ ہم جتنے بھی ہمیں انبیاء کے واقعات ملتے ہیں، ان میں سب میں کہیں پر بھی کہیں کنفلکٹ آتا ہی نہیں ہے پرنسپلس کے درمیان. جی. کیونکہ اصل جو ہے نا وہ مدعا قرآن کا یہ ہے، اور اس کے حوالے سے انبیاء کی پرسنالٹیز بطور ریفرنس استعمال ہوئی ہیں، ایک چیز نہ اور کہ ان کی لائف ہسٹری بیان ہوئی ہے. جی. اوپر والی سلائیڈ میں ایسی بس ایک ذہن میں آیا تھا، وہ پاسٹ کسی ایک ڈسکشن سے میرے ذہن میں آ گئی تھی بات، کہ یہ جو نون کے اوپر نقطہ لگایا تھا، یہ تو میں تو سمجھ گیا، ایکسیپٹ کرتا ہوں، یہ بات صحیح ہے تسبیح والی. لیکن وہ اس ڈسکشن میں انہوں نے کہا تھا کہ شروع میں جو عربی ہوتی تھی اس میں نہ اعراب ہے نہ نقطے ہوتے تھے، اور یہ ڈسکشن وہاں سے آئی تھی کہ وہ مولا علی کو جو کہتے ہیں کہ نہ نقطہ تھا طلبا، جو بسم اللہ کا وہ نقطہ ہوں میں ہوں، تو وہ اس کو ڈینائی کرنے کے لیے وہ ایک ڈسکشن ہو رہی تھی. انہوں نے کہا کہ یہ صوفیوں کی بنائی ہوئی بات ہے، اس وقت تو نقطے ہی نہیں کیا ہوتے تھے، تو آپ کہاں سے؟ تو وہ ذہن میں ایک اچھا، بات رہ گئی. یعنی نہیں نقطے نہیں ہوتے تھے کیا مطلب ہوا؟ بغیر نقطوں کے عربی لیٹر کہاں سے آئے گا؟ انہوں نے پھر وہ بہت سارے پرانے اسکرپچرس وغیرہ. دیکھیں یہ تو بہت ہی عجیب سی بات ہے. آپ جو اردو لکھتے ہیں، کیا اس کے اندر آپ آراب لگاتے ہیں، نہیں لگاتے، زیر زبر انڈرسٹوڈ. لگاتے ہیں؟ نہیں، تو انڈرسٹوڈ. آپ کی لکھی ہوئی اردو کو پڑھ کے کیا یہ نتیجہ نکالا جائے کہ جی جس زمانے میں یہ ہاں، اردو لکھی گئی اس زمانے میں اردو میں آراب نہیں ہوتے تھے؟ بالکل غلط ہو جائے گا پھر تو یہ. میں یہ نتیجہ نکالوں اس کا؟ بھائی نقطے کے بغیر نون اور بے آئے گا کیسے؟ ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے نا پھر. ہے ہی نہیں، ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. ڈفرینشیٹ وغیرہ تو بہت دور کی بات ہے. ایک لیٹر ایگزسٹ ہی نہیں کرتا اس فارم کے بغیر.
تو یہ کیا بات ہوئی کہ اگر ایک جگہ پر کوئی بات، یعنی ایک چیز لٹریچر میں یا ایک کلچر میں کوئی چیز انڈرسٹوڈ ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کی ایکسپریشن کو لوگ اومٹ کر دیتے ہیں، تو اس کا مطلب میں یہ نکالوں کہ وہ چیز ہی نہیں پائی جاتی؟ یہ کون سی منطق ہے؟ اچھا، اس کا ایک اور آنسر بھی وہاں پہ یہ کیا تھا کہ ہمارے پاس مولا علی کا ایک خطبہ ہے جو بغیر نقطے کا جو آپ نے دیا ہے، وہ ہاں سارے ایسے الفاظ استعمال کیے، جی، تو وہ بھی وہاں پیش کیا تھا کہ اگر وہ نقطے نہیں ہوتے تھے، مگر وہ بحث بھی تھی وہ نقطے نہیں ہوتے تھے کا لفظ بالکل غلط ہے. آپ یہ کہیے کہ ٹیکسٹ میں نقطے لکھے نہیں جاتے نہیں لگائے جاتے تھے، کیونکہ وہ انڈرسٹوڈ ہوتا تھا لوگوں کی، جیسے آپ کی نظر میں انڈرسٹوڈ ہے کہ جناب اگر میں یہاں پر میم، لام اور کاف لکھ رہا ہوں تو کانٹیکس کی بنیاد پر یہ ملک ہے یا ملک ہے. آپ نہیں کر رہے ہیں یہ کام، لیکن اس لیے کہ آپ کی زبان دانی اس درجے کی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس میں کیا ہے، اس کے اعراب کیا ہیں. صحیح ٹھیک ٹھیک، بس یہ ایک ضمنی سا ایک ہاں چلیں تو اب ہم انشاءاللہ یہاں سے پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک شروع کریں گے جو قرآن میں ہے. اور یہ بات آپ کو پتہ ہے کہ حضور کی سیرت قرآن میں نہیں ہے نا، یعنی حضور کی سیرت قرآن میں نہیں ہے. آپ کا ذکر بہت ساری جگہوں پر ہے، رسول کے حوالے سے ہے، نبی کے حوالے سے ہے. قرآن میں 4 مرتبہ آپ کا نام محمد آیا ہے اور 1 مرتبہ احمد آیا ہے، یعنی کل 5 مرتبہ آپ کا اسم مبارک ہے، لیکن 4 جگہ محمد ہے، 1 جگہ احمد ہے. اور مختلف ہم اس میں ٹاپکس کے تحت پیغمبر اکرم کے ذکر کو یعنی بیان کرنے کی آپ کے سامنے کوشش کریں گے. تو میں یہاں سے شروع کروں گا کہ گزشتہ انبیاء کے بیانات کے اندر رسول خدا کا ذکر، کہ جس سے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ ان کی امتوں کو اور یعنی ان کے اطراف کے لوگوں کو پیغمبر کے حوالے سے ان کا ایک شعور اور کنسپٹ اور انفارمیشن ان کے پاس تھی کہ پیغمبر کا آنا جو ہے رسول خدا کا، یہ کوئی انوکھا یا انہونی چیز نہیں تھی لوگوں کے لیے، خاص طور سے جن میں یعنی جو پروفٹ ہوڈ یا نبوت کے سلسلے سے جو لوگ وابستہ تھے ان کے لیے. تو ہم ان آیتوں کو دیکھیں گے انشاءاللہ، اس کو اینالائز کریں گے. پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ خود پیغمبر اکرم کو خدا نے ہمارے درمیان کس حیثیت میں رکھا ہے، یعنی پیغمبر کی پرسنالٹی کا اسکوپ اور آپ کی ڈائمینشنز ایز اے پروفٹ کیا ہیں ہمارے درمیان، اس کو ہم کیسے اس کی معرفت حاصل کریں. خدا نے ہمیں کیا کہہ کر رسول دیے ہیں، خدا نے ہمیں جب رسول عطا کیے ہیں تو ان کو ہمارے درمیان کیسے ان کا تعارف کرایا ہے، ان کو کیسے پہچانوایا ہے. اور پھر اسی سے ریلیٹڈ جو ٹاپک خود بخود ہی نکل آتا ہے وہ یہ کہ جب خدا نے ہمیں رسول دیے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہم سے کیا چاہا ہے، ہم سے کیا مانگا ہے، ہم کیسے رسپونڈ کریں. کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ایک رسول کے نام پر ایک شخصیت ہمارے درمیان رکھی، یعنی مسلمانوں یا مومنین کے درمیان، تو ہم اس کو کیا کریں، ان کے ساتھ کیسا طریقہ رکھیں. اور پھر اس کے بعد کچھ یعنی آیتیں ایسی ہیں کہ جو رسول خدا کی اسپیشل فضیلت کے حوالے سے ہیں، کہ جن میں آپ کے مطلب مقام و مرتبت کی کچھ گفتگو ہے. وہ بہت زیادہ ہم بات اس پہ نہیں کریں گے کیونکہ وہ along دا وے کافی آ بھی جائیں گی. اور پھر آخر میں رسول اللہ کے واقعات کے حوالے سے ہم انشاءاللہ جو غزوات ہیں جن میں کچھ تفصیل قرآن میں موجود ہے تو ان پر پھر ان کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک. سر میں انشاءاللہ. اپنے لیے ایک بات کہنا چاہتی ہوں. جی جتنے بھی ضرور کریے. انبیاء کا ذکر ہوا ہے، خاص کر بھی آپ نے جناب یونس علیہ السلام کا ذکر کیا،
تو یہ تمام چیزیں پروردگار عالم نے مطلب وہ جو سارا سینیریو تھا وہ بنایا اور ہمیں اس چیز کو اجاگر کرنے کے لیے کہا ہماری کہ ہم ہدایت ہے نا اجاگر ہو جائیں، بنیادی مقصد، ہماری ہے نا، ہدایت بنیادی مقصد ہے جی ہماری ہدایت کہ ہمارا ایک مرتبہ ہے، ہمیں ایک اشرف بنایا تو ہم اشرف بن کے رہیں. جی یہی تھینک یہی یو. تو میرا پلی یہی ہے نا بالکل کہ سر. جب خدا نے آپ کو کرامت دی، شرافت دی، عقل دی، ہوش روح دی، تو بھائی آپ خود کیا کر رہے ہیں پہلے یہ بھی تو بتائیے. ایگزیکٹلی. یا یہ کہ ہم ہر چیز سے فارغ ہو کے بیٹھ جائیں اور اس کے بعد ہم یہ کہیں کہ جی ہمیں لیڈر نہیں مل رہا، ہمیں فلاں نہیں ہو رہا، کوئی ہمیں رہبر نہیں مل رہا. بھائی رہبر خود امام فرما رہے ہیں کہ خدا نے پیغمبر تمہارے اندر رکھ دیا ہے تمہاری عقل کی صورت میں، اور ہم رو رہے ہیں کہ جی ہمیں لیڈر نہیں مل رہا. میں اپنے آپ کو ہی نہیں پہچان رہی ہوں، جس دن میں جی اپنے آپ کو پہچان گئی اس دن پیغمبر بن جاؤں گی. یہ امام کاظم علیہ السلام کا قول ہے کہ خدا نے تمہارے لیے دو پیغمبر رکھے ہیں، ایک تمہارے اندر ایک تمہارے باہر ہے. جو پیغمبر باطن ہے وہ تمہاری عقل ہے، تو اس کا کیا استعمال ہو رہا ہے؟ جو نور فطرت، جو نور توحید کو میری ذات میں روشن کرتا ہے، وہ نور خدا نے میرے اندر میرے مرکز میں رکھ دیا ہے میری ذات کے. اس پر کیوں پردے پڑے ہوئے ہیں؟ پہلے ہم ان سوالات کے جوابات تو لے کر آئے نا، پھر اس کے بعد ہم اس بات کے شکوے کریں کہ بھائی لیڈرشپ نہیں ہے اور ہدایت نہیں ہے. وہ بس عادت بن گئی ہے دوسروں کو پہ ٹھیک ہے، بلیم تو کرنے کی. یہ یعنی یہ جو ہمارا مسئلہ ہے نا، اور اصل میں لیڈرشپ دیکھیں جہاں ملتی ہے نا، وہ اسی وجہ سے ملتی ہے کہ جب لوگوں میں سے ایک تعداد، ایک گروہ اپنی فطرت اور عقل کو روشن کرنے کی کوشش کرتا ہے، بالکل صحیح بات. تب خدا ان لوگوں کا ہاتھ پکڑتا ہے اور ان کے لیے پھر وہ یعنی وہ رہبری اور وہ چیزیں ان کو نصیب ہو جاتی ہیں. تو جو لوگ اپنے آپ کو نالائق بنانے پر اور نالائق رکھنے پر تلے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو کبھی قیامت تک کوئی رہبر ملنے والا نہیں ہے. اس بارے میں آپ اطمینان رکھیے. بالکل ٹھیک ہے. پھر ایک چیز اور بتا دیجیے مجھے، جی یہ جو جیسے جتنے بھی ذکر ہیں، یہ ذکر یونسیہ ہے اور دوسرے جو ذکر ہیں، ان کی ایک تعداد معین ہے. اگر ہم کسی خاص مقصد کے لیے کریں، جیسے سوالات اس کے لیے ہے، لیکن اگر میں نارمل اس چیز کو پڑھوں تو کیا اس تعداد کا مجھے ابھی میں نے اس کا جواب دے دیا تھا نا. میں نے جواب ابھی یہی دیا تھا نا کہ اس ذکر کی ایفیکٹونیس کا تعلق نفس کی حالت سے ہے، ٹھیک ہے. ایون خود ذکر کے الفاظ سے بھی نہیں ہے. بالکل صحیح ذکر بات. کے الفاظ کی باری بھی بعد میں آتی ہے. تو اگر حالت یعنی آیت اللہ جوادی عملی کا بھی یہ جملہ ہے کہ اہمیت ذکر یونسی سے پہلے حالت یونسی کی ہے، اللہ اکبر. کہ حالت یونسی پیدا کرو تاکہ وہ ذکر تمہیں فائدہ دے سکے. اصل عقدہ یوں کھلتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ اگر وہ بالکل. حالت پیدا کر لو تو ایک مرتبہ بھی بہت ہے. خدا کی بارگاہ میں تکرار کی کوئی ویلیو تھوڑی ہے. تکرار کا مسئلہ تو یہ ہے کہ تمہارے قلب میں حالت نہیں پیدا ہو پا رہی. میں نے آپ لوگوں کو وہ ایک واقعہ بھی سنایا تھا، لطیفہ بھی سنایا تھا. ڈاگ. ہاں وہ اس کا کہ وہ 1 لاکھ اور 1 مرتبہ والا. ہاں جی. تو دوبارہ بتا دیں. فروز بھائی بتائیں گے. چل بتا دیتے. وہ یہ ایک آغا جعفر جی صاحب نے، جعفر. جی جی. ہاں ان کا بتایا ہوا یہ تھا. ایک لطیفہ ہے کہ ایک بزرگ کے پاس کوئی گیا کہ جیسے ہم لوگ ہیں نا اسم اعظم بتائیں، اسم اعظم بتائیں. تو انہوں نے اسم اعظم بتایا، ایک ذکر بتایا اور کہا کہ اس کو 1 لاکھ مرتبہ پڑھنا ہے. اب ٹھیک ہے، وہ بڑا خوش نکلا، رات کا وقت تھا، اندھیرا. اب جو وہ پہنچا گلی میں تو وہاں کتے اس کے پیچھے پڑ گئے. اب وہ لاکھ کوشش کرے ان سے جان چھڑانے کی، نہیں چھڑا پائے. تو اس نے کہا کہ بھائی اب کیسے ان سے جان چھوٹے، آج میں نے ایک نیا ذکر سیکھا ہے نا، وہی پڑھ دیتا ہوں ان پہ.
تو اس نے وہ ذکر جو ہے وہ ان پر پڑھ دیا اور وہ کتے بھاگ گئے. اچھا اب وہ بڑا بے چین، وہ وہاں سے واپس پہنچا انہی بزرگ کے پاس. تو انہوں نے کہا کیا ہوا بھائی تم پھر آ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ اس میں آدم ہے، اس کو 1,00,000 مرتبہ پڑھنا ہے، میں نے تو 1 مرتبہ پڑھا، اس سے نتیجہ نکل آیا. تو انہوں نے جواب دیا کہ 1,00,000 کی تعداد اس لیے تھی کہ تم آدم بن جاؤ، کتوں نے تمہیں ویسے ہی آدم بنا دیا. ٹھیک ہے، تو ایک دفعہ کافی ہے. تو 1,00,000 آدم بننے کے لیے، 1,00,000 ذکر کا فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں ہے. بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ جی جی بالکل سر. بالکل ایسا ہی ہے سر، بالکل ایسا ہی ہے. یہ جو حالت والی بات کر رہے ہیں نا، یہ تو کثرت سے پڑھنے کا یہ ایک طریقہ ہوا. دوسرا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ معرفت اور علم کے ذریعے سے جب انسان اس حالت تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ جیسے آپ بتاتے ہیں اس کی پھر بالکل ہی الگ ہی ویلیو ہوتی ہے. تو ظاہر مجھے ہے کہ علم بنیاد ہے نا، علم و معرفت بنیاد ہے، یعنی کہ جو یعنی حالت پیدا ہوتی ہے وہ بغیر علم و بات ہے. معرفت کی نہیں ہو سکتی. جی جی بالکل، جیسے خشیت اللہ ہے، وہ جی سب چیزیں. جی ٹھیک، جی. انشاءاللہ. سر اسی ذکر میں آپ نے جو ہے وہ بتایا تھا کہ اس میں انتا کا ورڈ ہے، اس میں ہوا کا ورڈ نہیں ہے، تو یہ قربت کا بھی ہونا جو ہے مجھے یعنی لگتا ہے اس کا مخاطب ہے، احساس ہونا بھی بہت مخاطب ہے، ضروری. جی جی، مخاطب ڈائریکٹ خطاب ہے. ڈائریکٹ، جی 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 جی، جی، خطاب ہے. ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی. ٹھیک. اللہ تعالیٰ آپ چلو کو طول عمر دے، صحت کے ساتھ آمین. جی ہر سر، خدا ہفتے حافظ. اللہ انتظار بہت حافظ. بہت کرتے ہیں شکریہ سر. آپ کا. بہت شکریہ سر، بہت جزاک اللہ بہت خیر. شکریہ. جزاک اللہ اللہ خیر. حافظ. ایمان کے جزاک سائے میں. اللہ، اللہ حافظ. حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ سر.